السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ نہایت ہی محترم جماعت غربا اہل حدیث کے امیر جناب عثمان غنی حفظہ اللہ، جماعت غربا کے دیگر اہم ذمہ داران، دہلی سے تشریف لائے ہوئے مولانا ماجد صاحب کے صاحبزادے حافظ سعید عامر صاحب، اسٹیج پر تشریف فرما ہمارے نہایت ہی موقر علماء کرام، اور ممبئی کے قرب و جوار اور اطراف و اکناف سے آنے والے نہایت ہی محترم سامعین حضرات، اسلامی خواتین، ماں اور بہنوں، مسلسل 4 روز سے آپ پروگرام سن رہے ہیں، اور یہ آج کا چوتھا پروگرام یعنی لاسٹ پروگرام ہے۔ آپ نے مختلف علماء کو مختلف عناوین پر ان کے خطابات کو آپ نے سنا، اور مجھ سے پیشرو خطیب فضیلت الشیخ عاطف سنابلی حفظہ اللہ نے نہایت ہی مدلل اور علمی انداز میں آپ کے سامنے خطاب کیا۔ معاشرے کے اندر جو برائیاں ہیں ان کو آپ نے خاص طور پر نشانہ بنایا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہمیں اپنے معاشرے کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں تمام ہی کتاب و سنت پر مبنی جو باتیں کہی گئی ہیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جو آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے وہ آیت ہمارے موضوع سے ٹچ ہے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جن اور انسان کی تخلیق کا جو مقصد ہے وہ صرف یہ ہے کہ وہ عبادت کریں. میں نے جن کو اور انسانوں کو محض صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. اور عبادت کا مفہوم بڑا وسیع ہے. صرف مسجدوں میں جا کر امام کی اقتداء میں ہم ظہر کی 4 رکعت پڑھ لیں، مغرب کی 3 پڑھ لیں، فجر کی 2 پڑھ لیں، اور مسجد سے باہر نکل کر داڑھی پر ہاتھ پھیرتے ہوئے سعودی عرب کا رومال ڈالے ہوئے اپنے کندھوں پر اور باہر نکل آئیں اور یہ تصور کر لیں کہ ہم نے بہت بڑی عبادت کر لی ہے اور ہم عبادت کے فریضے سے سب کو دوش ہو گئے ہیں، تو یہ ہماری سب سے بڑی بھول ہے. عبادت کا معنی ہوتا ہے بندگی. اسی عبادت سے بنا ہے عبد. ہم اور آپ بندے ہیں. جو بندگی کی جاتی ہے اسی کو کہا جاتا ہے عبادت. اور جس عمل کے ذریعے اللہ کو خوش کیا جاتا ہے وہی ہے عبادت، اور اس عبادت کا کرنے والا کہلاتا ہے عابد. اور یہ عبادت جس کے لیے کی جاتی ہے وہ کہلاتا ہے معبود. یہ ہمیں اور آپ کو سمجھنا چاہیے. ہم اور آپ کون ہیں؟ عبد، اللہ کے بندے. جن کاموں کے ذریعے اللہ کو خوش کیا جاتا ہے وہ ہے عبادت، اور ان کاموں کا کرنے والا ہے عابد. اور جس کے لیے یہ عبادت کی جاتی ہے وہ ہے معبود. عبد کا ایک معنی ہوتا ہے غلام. ہم اللہ کے غلام ہیں. غلام اس کو کہتے ہیں جس نے اپنے آپ کو اپنے مالک کے سپرد کر دیا ہو پوری طریقے سے. اس کا اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا، کھانا پینا سب اس کی مالک کی مرضی کے اوپر موقوف ہے. غلام میں اور ملازم میں فرق ہے. ہم اللہ کے ملازم نہیں ہیں، ہم اللہ کے غلام ہیں. ملازم تو یہ ہوتا ہے کہ ہم آپ کے ہاں کام کر رہے ہیں، آپ ہمیں اس کا پیسہ دیتے ہیں، ہماری ڈیوٹی 9 سے 5 تک ہے، ہم آپ کے ہاں 9 بجے آ جائیں گے اور 5 بجے ہم آپ سے رخصت ہو جائیں گے. 5 بجے کے بعد میری کوئی ذمہ داری نہیں ہے. ہم نہ آپ کے آفس میں بیٹھیں گے نہ ہم آپ کا کوئی کام کریں گے. اور ملازم اس کو بھی کہتے کہ جس کام کے لیے آپ نے رکھا ہے ہم وہی کام کریں گے. اگر آپ نے مجھے لکھنے اور پڑھنے کے لیے رکھا ہے تو ہم صرف لکھا اور پڑھی کا کام کریں گے. ہم آپ کے مہمانوں کو پانی لا کر نہیں پلائیں گے، ہم ہوٹل سے کھانا خرید کر نہیں لائیں گے. جس کام کے لیے آپ نے مجھے رکھا ہے میں وہ کام کروں گا. لیکن اس کے برعکس جو غلام ہوتا ہے، عرب کے اندر جو غلام خریدے اور بیچے جاتے تھے، وہ غلام جو ہم نے جب آپ کو خرید ہی لیا ہے تو میں جب کہوں گا تب تمہیں اٹھنا پڑے گا، میں جو کہوں گا وہ تمہیں کرنا پڑے گا، کیونکہ میں نے قیمت دے کر تمہیں خریدا ہے، تم میرے غلام ہو. اللہ نے کہا کہ تم میرے ملازم نہیں ہو جو تمہاری مرضی میں وہ کام کرو گے، بلکہ تم میرے غلام ہو، جو میں تمہیں حکم دوں گا وہ تمہیں کرنا پڑے گا. میں نے تمہیں خرید لیا ہے، تم میرے غلام ہو اور تمہاری پوری زندگی میرے حکموں پر چلے گی، اور بدلے میں ہم نے تمہیں جنت دینے کا وعدہ کیا ہے. تمہاری جان، تمہارا مال، یہ سب میرے لیے ہے، اور بدلے میں یہ ہے کہ ہم تمہیں جنت دیں گے. غلام میں اور ملازم میں فرق ہے. تو ہم اور آپ کون ہیں؟ غلام ہیں. یہ آپ ذہن میں بٹھا لیجئے گا. عبد ہیں.
اور جو عبادت جو کام ہم کرتے ہیں وہ عبادت ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، پڑوسیوں کے حقوق ہیں، یتیموں کی ہمدردی ہے، کھلانا پلانا، زکوٰۃ، تمام یہ چیزیں جو اللہ کی رضامندی اور اللہ کو خوش کرنے کے لیے کیا جائے وہ عبادت ہے. اور جو کر رہا ہے مثلا نماز، اللہ اکبر، روزہ رکھ رہا، جو کر رہا ہے وہ عابد ہے، اور یہ عبادت جس کے لیے کی جا رہی ہے وہ معبود ہے. تھوڑا سا اور، جب ہم اس کے غلام ہیں تو ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ اپنے مالک کے اوپر کوئی آنچ نہ آنے دیں. محمود اور ایاز کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا، بڑا مشہور واقعہ ہے. غلام اور مالک، محمود غزنوی بادشاہ گزرا ہے اور اس کا غلام، بہت سے غلام تھے لیکن ایاز سب سے زیادہ وہ محبت کیا کرتا تھا. علامہ اقبال نے بھی کہا ہے، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. تو ایک دن سارے غلاموں نے کہا محمود سے، بادشاہ سے، آخر ایسی کیا بات ہے، ہم بھی تو آپ کے غلام ہیں، آپ ہمارے ساتھ اتنی محبت نہیں کرتے ہو جتنی ایاز سے کرتے ہو. تو محمود نے کہا، جاننا چاہتے ہو کہ ایاز سے میں کیوں محبت کرتا ہوں؟ کہا ہاں. تو محمود نے ایک ایک ہیرے کا ہار، ایک ایک ہیرا سب کو دے دیا. جتنے غلام تھے سب کو ایک ایک ہیرا، ڈائمنڈ دے دیا، یہ لیجیے. غلام بڑے خوش تھے، ایاز کو بھی دے دیا. پھر ایک ایک ہتھوڑا دے دیا. پھر محمود نے کہا، تم سب کے ہاتھ میں ڈائمنڈ ہے؟ ہاں. ہیرا ہے؟ ہاں. اب میرا آرڈر ہے کہ اس ہیرے کو توڑ دو، اس ہتھوڑے سے اس کو چکنا چور کر دو. غلام تھوڑے چیز کے ہیں، اتنی قیمتی چیز اور بادشاہ کہہ رہا ہے توڑ دو. لیکن حکم ہے بادشاہ کا. سارے غلاموں نے ہتھوڑا مارا اور ہیرے کو توڑ دیا. ایاز نے بھی توڑ دیا. اب محمود نے کہا ایک ایک غلام سے، ادھر آؤ، تم نے ہیرا کیوں توڑا؟ ارے آپ ہی نے تو کہا تھا. دوسرے سے کہا، ادھر آؤ، تم نے ہیرا کیوں توڑا؟ صاحب آپ کا حکم ہیرے سے بڑا تھا. ہیرا کیا ہے، آپ کا حکم بڑا قیمتی تھا، میں نے آپ کا حکم مانا اور ہیرے کو توڑ دیا. ایک ایک کر کے سب سے پوچھا، سب نے کہا کہ میں نے توڑ دیا اس لیے کہ آپ کا حکم تھا. ایاز کی باری آئی، ایاز ادھر، تو نے ہار کیوں توڑا، تو نے ہیرا کیوں توڑا؟ ایاز نے کہا، میں آپ کے جملوں کو سمجھ نہیں سکا، یہ میرے عقل و فہم کا قصور ہے. آئے محمود، آپ کی زبان سے یہ جملہ نکلا کہ ہیرے کو توڑ دو، لیکن یہ میری ناقص العقل سمجھ نہیں پائی کہ آپ کیا چاہتے ہیں، اور میری عقل کا قصور تھا کہ میں نے ہیرے کو توڑ دیا. محمود نے کہا، اے غلاموں دیکھو، سب کو توڑنے کا حکم دیا تھا، تم سب نے توڑا، ایاز نے بھی توڑ دیا. لیکن جب میں نے پوچھا کہ تم نے یہ کیوں توڑا تو سب نے میرا نام لے دیا کہ بادشاہ کا حکم تھا، توڑ دیا. ایاز سے پوچھا، اس کو بھی میں نے ہی حکم دیا تھا، لیکن ایاز نے مجھے صاف بچا لیا اور صاف صاف کہہ دیا کہ یہ میرے عقل کا قصور ہے، یہ میری فہم کا قصور ہے کہ میں آپ کے بات کو سمجھ نہیں پایا، اور میری کم عقلی کی وجہ سے میں نے اس ہار کو توڑ دیا، اس ہیرے کو توڑ دیا. دیکھو اس نے میرے اوپر کوئی آنچ نہیں آنے دی. یہی معاملہ ایک بندے کا، ایک غلام کا اور ایک اللہ کے سامنے ہونا چاہیے. ہمارا عقیدہ یہی ہوتا ہے، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ. اللہ جس کو گمراہ کر دے اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا، اور جس کو ہدایت دے دے اس کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا. لیکن ایک گناہگار بندہ جب راہ ہدایت پا جائے، نماز اور روزے کا پابند ہو جائے، تو فوراً وہ اللہ کا نام لے اور یہ کہے کہ اللہ کا شکر ہے، اللہ کا احسان ہے کہ اس نے مجھے نیک دین کے راستے پہ لگا دیا، مجھے ہدایت دے دی. جب وہ اچھا کام کرے تو کہے کہ اللہ نے مجھے ہدایت دی. لیکن جب وہ شراب اور جوئے کی طرف اور زناکاری اور مکاری یاری کی طرف گامزن ہو جائے اور اس سے پوچھے کہ یہ گناہ تم نے کیوں کیا، یہ گناہ کے اور گمراہی کے راستے پر تم کیوں چل رہے ہو، تو وہ میرے اوپر کوئی نام نہ آنے دے اور یہ کہے کہ مجھے شیطان نے بہکا دیا، مجھے شیطان نے گمراہ کر دیا، شیطان نے بہکا دیا. ایک نیک میرا بندہ، میرا سچا غلام وہ ہے جب وہ کوئی گناہ کرے تو اس کا نام، اس کا الزام میرے اوپر نہ آنے دے، بلکہ وہ مجھے صاف طور پر بچا لے اور برے کام کی نسبت شیطان کی طرف کر دے. یہ ایک بندے اور ایک اللہ کے درمیان یہ معاملہ ہونا چاہیے. مجھے یاد ہے
جب میری سب سے پہلی تقریر اسی چیتا کیمپ میں ہوئی تھی اور میں نے کہا تھا کہ اللہ کے رسول نے کبھی کسی کو اس کے جرم کی سزا خود نہیں دی، کسی زانی کو پتھر اپنے ہاتھ سے نہیں مارا، کسی چور کا ہاتھ اپنے ہاتھ سے نہیں کاٹا، لیکن شرابی کو جب اللہ کے رسول دیکھتے تھے تو کہتے تھے اس کو ادھر لاؤ، اور سب سے پہلے جوتا اتار کر اللہ کے رسول شرابی کو مارتے تھے۔ تو اسی چیتا کیمپ سے ایک آدمی جلسے سے اٹھا اور دوبارہ شراب پی کے آ کے بیٹھ گیا تھا، اور بعد میں لوگوں نے پوچھا تم نے تقریر سنی ہو؟ پھر تو کہتا دیکھا نہیں، مولانا جرجیس نے بتایا کہ شرابی کو جوتا اللہ کے رسول اپنے ہاتھ سے ماریں گے، جس کو اللہ کے رسول جوتا مارے وہ تو ڈائریکٹ جنت میں چلا جائے گا۔ ایسے ایسے لوگ یہاں پر موجود ہیں۔ میں اسی چیتا کیمپ کی بات بتا رہا ہوں میرے بھائیوں، میری پہلی تقریر تھی پہلی چیتا کیمپ کے اندر، میں اس وقت کی بات بتلا رہا ہوں، فرسٹ ہو گیا ہوگا 10 12 15 سال۔ اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ شراب اسی لیے کہتے ہیں عقل کو ڈھانک لیتی ہے، اور اس کی بھی عقل اسی لیے ڈھک گئی، وہ گیا دوبارہ شراب پی کے آ کے، شرابی کو تو اللہ کے رسول اپنے ہاتھ سے جوتا مارے۔ تو میرے بھائیوں، ایک بندے میں اور ایک معبود میں، عبد میں اور معبود میں، عابد اور معبود میں یہ فرق ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے کہ وہ غلط کام کی نسبت اللہ کی طرف نہ کرے۔ اللہ کے حکم کے بغیر تو پتہ نہیں ہلتا، شرابی شراب پی کے آ جائے اور کہہ دے، آپ ہی لوگ تو کہتے ہو اللہ ہی مجھے ہدایت نہیں دے رہا تو میں کیا کروں، شراب پیا اللہ کے حکم سے، زنا کیا اللہ کے حکم سے، چوری کر رہا ہوں تو اللہ کے حکم سے۔ نہیں، ایک غلام کا، ایک بندے کا معاملہ یہ ہونا چاہیے کہ وہ اپنے رب کی طرف کوئی الزام، کوئی چیز عائد نہ ہونے دے، اور برے کام کی نسبت وہ شیطان کی طرف کرے۔ میرے بھائیوں، آئیے عبادت کہتے کس کو ہے؟ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے حجت اللہ البالغہ کے اندر عبادت کی تعریف یہ کی ہے کہ وَعْلَمْ أَنَّ الْعِبَادَةَ، کہا کہ نیت جان لو کہ عبادت جو ہے اس کی روح نیت ہے، جان لو کہ عبادت کی روح نیت ہے، اور عبادت تو ایک جسم ہے، والعبادت جسد، عبادت جسد ہے، ایک جسم ہے، اور عبادت کی روح جو ہے وہ نیت ہے۔ آپ کی عبادت کے اندر آپ جو عبادت کر رہے ہیں یہ ایک باڈی ہے، اور باڈی کو زندہ رہنے کے لیے روح کی ضرورت پڑتی ہے، لہذا اس عبادت کی روح کیا ہے؟ نیت ہے۔ اگر آپ کی نیت اچھی ہے تو آپ کی عبادت قابل قبول ہے، اور آپ کی عبادت میں اگر آپ کی نیت بری ہے تو سمجھ لیجئے کہ آپ کی عبادت اللہ کے قابل قبول نہیں ہے۔ جس طریقے سے ایک ڈیڈ باڈی کی کوئی عزت نہیں کرتا، 2 4 5 6 10 گھنٹے کے بعد آپ بھی اس کو قبر کے حوالے کر دیتے ہیں، اسی طریقے سے عبادت کی روح جو ہے وہ نیت ہے، عبادت ایک باڈی ہے۔ عبادت، آئیے میں آپ کو اس کو 1 2 مثالوں سے سمجھانے کی کوشش کروں۔ علامہ ابن قیم نے اپنی مشہور کتاب تلبیس ابلیس کے اندر ایک واقعہ نقل کیا ہے، اور بڑا مشہور واقعہ ہے اور بہت اچھا واقعہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ ایک یہودی سے لڑائی پر آمادہ تھے اور لڑ رہے تھے، اور ان دونوں کے درمیان یہ طے ہو چکا تھا کہ تو مجھے مار دے یا میں تجھے مار دوں، سمجھ رہے ہیں؟ اور یہ لڑائی اللہ کے لیے ہو رہی تھی، یا تو مجھے مار دے یا میں تجھے مار دوں، دونوں اس بات پر آمادہ تھے، اور دونوں نے یہ کمپرومائز کر لیا، ٹھیک ہے یا تو تم مجھے مارو یا میں تمہیں مار دوں، یہاں تک کہ تم میری جان لے لو یا میں تمہاری لے لوں۔ تلواریں چلنے لگی، لڑائیاں ہونے لگی، یک بیک لڑتے لڑتے کبھی علی اوپر، کبھی یہودی اوپر، کبھی ان کی تلوار حاوی، کبھی اس کی تلوار حاوی، لیکن لڑتے لڑتے اچانک تلوار یہودی کے ہاتھ سے گر گئی، حضرت علی کے بھی ہاتھ سے تلوار چھوٹ گئی، حضرت علی اس یہودی کے سینے پر بیٹھ گئے، اس یہودی کے سینے پر سوار ہو گئے، اور اپنا دونوں ہاتھ اس کے گلے پر لے آئے اور اس کا گلا دبانے لگے، قریب تک کہ اس کا گلا کس کے دبا دیں اور یہودی مر جائے۔ لیکن یہودی نے بھی بہت ہی سوچ سمجھ کر ایک قدم اٹھایا، اور اس نے کیا کیا؟ اپنے منہ میں بہت سا تھوک جمع کیا، کر کے وہ سب تھوک جمع کیا، حضرت علی دبا رہے ہیں، اور اس نے چہرے پر تھوک دیا، چہرے پہ، حضرت علی کے چہرے پہ گیا۔ ایک بات بتائیے، آپ کسی سے لڑ رہے ہو، لڑائی میں کوئی آپ کے بال کھینچ لے تو آپ کو اور غصہ آئے گا نا؟ مارنا شروع کر دیں گے،
اچھا بال اور کھینچ رہا. اس نے مزید غصہ دلایا حضرت علی کو. حضرت علی اس کا گلا دبا رہے, اس نے اور تھوک دیا, حضرت علی کے چہرے پہ آیا. حضرت علی کی آنکھیں اور سرخ ہو گئیں, لال ہو گئیں, اور قریب تھا اس کو دبا دے, مار دے. مزید غصہ آیا, ایک دم ہٹ گئے, ایک دم ہٹ گئے, اور اس یہودی سے کہا چل ہٹ, میری نظروں کے سامنے سے دور ہو جا, جاؤ جاؤ, میں نے تجھے چھوڑ دیا, جاؤ. یہودی کہنے لگا علی آپ کا تھینکس, شکریہ, آپ نے مجھے چھوڑ دیا, میں جا تو رہا ہوں, لیکن ایک بات سمجھ میں نہیں آتی ہے. کہا کیا؟ اے علی ہمارے اور تمہارے درمیان یہ عہد و پیمان ہوا تھا, یا تو تم مجھے مار دو یا میں تمہیں مار دوں, تم مجھے قتل کر دو یا میں تمہیں قتل کر دوں. اور آپ میرے اوپر حاوی ہو چکے تھے, آپ نے میرے گلے پر دبا بھی رہے تھے, آپ میرے سینے پر بیٹھ بھی چکے تھے, قریب تھا کہ میرا گلا دبا دیں اور میں مر جاؤں. لیکن جیسے ہی میں نے آپ کے چہرے پر تھوکا تو آپ کی آنکھیں لال ہوئیں, مزید آپ کو غصہ آیا, اور اس غصے میں تو آپ کو مجھے مار ہی ڈالنا چاہیے تھا, لیکن میں نے دیکھا مزید جب آپ کو غصہ آیا تو آپ نے مجھے چھوڑ دیا. حضرت علی نے کہا میں جب تجھ سے لڑ رہا تھا تو اللہ کے لیے لڑ رہا تھا, میں تیرے سینے پر سوار ہوا تو اللہ کے لیے سوار ہوا, میں نے تیرے گلے کو دبایا تو اللہ کے لیے دبایا, لیکن جب تو نے میرے چہرے پہ تھوکا اور مجھے غصہ آیا تو یہ مزید جو غصہ آیا یہ اللہ کے لیے نہیں, اس غصے میں میرا مزید ذاتی انتقام شامل ہو گیا, میرا بدلہ اس میں شامل ہو گیا, میرا غصہ اس میں شامل ہو گیا. اگر اس غصے کی حالت میں تو مارا جاتا تو یہ لڑائی اللہ کے لیے نہیں ہوتی, تیرا قتل اللہ کے لیے نہیں ہوتا, میں تیری جان اللہ کے لیے نہیں لیتا, اور تیرا مجھ سے کوئی جھگڑا ہی نہیں ہے, نہ تو نے میری زمین و جائیداد پر قبضہ کیا, نہ میرے کسی رشتہ دار کو قتل کیا, تو میں ذاتی انتقام تجھ سے کیوں لوں؟ میں جب تک تجھ سے لڑ رہا تھا اللہ کے لیے, لیکن جب تو نے میرے چہرے پہ تھوکا اور مجھے مزید غصہ آیا, اس غصے میں اگر تو مرتا تو یہ میرا ذاتی انتقام ہوتا, اور میں ذاتی انتقام نہیں لیتا. جا, میں نے تجھے معاف کر دیا اور میں نے تجھے چھوڑ دیا. میرے بھائیو وہ لڑائی عبادت تھی, حضرت علی کا اس سے لڑنا عبادت تھا, حضرت علی کا اس سے جنگ کرنا عبادت تھا, لیکن اس عبادت کو خالصتاً اللہ کے لیے کر رہے تھے. لیکن جب اس نے تھوکا اور حضرت علی کو غصہ آیا, یہ مزید غصہ جو آیا یہ حضرت علی کی نیت ایک دم نہیں کیا تھی, نیت دیکھیے, اب اگر اس میں مارا گیا تو یہ میرا ذاتی انتقام ہوگا, یہ لڑائی اللہ کے لیے نہیں ہوگی, اور اس کو چھوڑ دیا. ان نیت روح, عبادت کی روح جو ہے وہ نیت ہے. میرے بھائیو یہ عبادت وہ اللہ کے لیے کر رہے تھے, لیکن مزید جب اس میں اپنا ذاتی غصہ شامل ہوا تو حضرت علی نے اس کو چھوڑ دیا. ایمانداری کے ساتھ بتائیے, کیا سجدہ کرنا ہی عبادت نظر آ رہا ہے؟ آپ دیکھ لیجئے, ہم اپنے معاشرے پر, ہم اپنی سوسائٹی پر ذرا نظر ڈالیں اور دیکھیں اپنی سوسائٹی پر ہم لوگ ذاتی انتقام کتنا لیتے ہیں. ارے ہماری تو دوستی, ہماری تو لڑائی, ہماری تو جنگیں, ہماری تو دوستی اور نفرت سب اپنے ذاتی مفاد کے لیے ہوتی ہے, اللہ کے لیے کہاں ہوتی ہے. اگر آج ہم اپنے یار اور دوستوں سے اگر خوش ہیں تو اپنے ذاتی مفاد کے لیے, اور کسی سے ناراض ہے تو اپنے ذاتی مفاد کے لیے. میرے بھائیوں اپنی زندگیوں میں ذرا چینجنگ لانے کی کوشش کرو. میں نے کل کرناٹکا کے اندر بیجاپور انڈی میں نے تقریر میں کہا تھا زمانہ بڑی تیزی سے آگے کی طرف بڑھ رہا ہے, تو 1400 سال پیچھے کی طرف بھاگ جا, تو 1400 سال پیچھے کی طرف پلٹ کر دیکھ. میرے بھائیوں صحیح زندگی گزارنے کے صحیح اصول اور صحیح ضابطے تمہیں وہاں ملیں گے. تلبیس ابلیس کا یہ واقعہ میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے, اس سے عبرت حاصل کریے. ایک اور واقعہ حضرت عمر فاروق کا میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. آئیے, واقعہ بھی بڑا دلچسپ ہے. امام علامہ غزالی نے احیاء العلوم کے اندر اس واقعے کو نقل کیا. حضرت عمر فاروق کو پتہ چلا کہ شکایت کی گئی, فلاں جگہ پر ایک آدمی ہے شراب کے نشے میں بڑا دھت ہے, پڑا ہوا ہے. حضرت عمر اب چھوڑیں گے؟ درہ نکالا کوڑا, چلو 40 کوڑے لگاتا ہوں اسے. کون ہے جو شراب کے نشے میں پڑا ہوا دھت؟ اور وہاں جب پہنچے تو لوگوں نے اس سے کہا بے اٹھ, اللہ عمر آ رہے ہیں. عمر شراب کے نشے میں ضرور تھا, لیکن عمر کا نام سن کر اچھے شرابیوں کا نشہ اتر جاتا تھا. عمر آ رہے ہیں. اب اس نے سوچا نشے میں تو ہوئی 40 کوڑے مارے جائیں گے. اب دیکھیے, اب نہیں معلوم نشے میں بول رہا ہے یا کیا.
لیکن وہ دیکھتا ہے عمر قریب آ رہے ہیں تو گالیاں دینا شروع کر دیا عمر کو. تو کیا ہوا، عمر آ رہے ہیں، عمر کیا کر لیں گے، بیاہ ہے، عمر کے باپ کا کیا جا رہا ہے، الٹا سیدھا بولنا شروع کر دیا. اب ظاہر بات ہے کوئی آدمی اگر آپ کو الٹا سیدھا بولے اور آپ اس کو سمجھائیں اور سمجھانے کے باوجود وہ آپ کو الٹا سیدھا بولے تو آپ کا غصہ کتنے ڈگری کتنے پارا چڑھ جائے گا. حضرت عمر اس کے قریب گئے، درہ ہاتھ میں مارنا چاہتے، لیکن جیسے جیسے قریب ہوتے جا رہے ہیں اس کے گالی گلوچ میں، اس کے بھڑکاؤ جملوں میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. مار کے دیکھ کون مارے گا، عمر تیری کیا مجال، تیرے باپ میں نے پی، تیرے باپ کا کیا، الٹا سیدھا بولتا جا رہا ہے. حضرت عمر نے اپنا کوڑا واپس کیا اور کہنے لگے چلو چلو ٹھیک ہے چلیں. کہا کیوں، کیا ہوا امیر المومنین؟ کہا اس آدمی نے مجھے مزید غصہ دلا دیا، میں 40 کوڑے مارتا اس کو، لیکن اس نے جو گالیاں دینا شروع کر دی، اس کی گالیاں سن کر مجھے مزید غصہ آ گیا. اب ہو سکتا ہے کہ میں پہلے جتنا تیز مارتا اب غصے میں اور تیز ماروں، اس کو کوڑا اور سخت لگے تو یہ میرا ذاتی انتقام ہو جائے گا. اب یہ سزا اسلام کے لیے نہیں، وہ میری ذاتی سزا ہو جائے گی، اس لیے میں ذاتی سزا نہیں دوں گا اس کو. جانے دو، چھوڑ دو. اس کی زبان سے گالیوں کو اور بھڑکاؤ جملوں کو سنا تو واپس آ گئے، چھوڑ دیا اس کو. میرے پیارے ساتھیوں میں یہی تو کہنا چاہتا ہوں آپ سے، چور کو سزا دینا بھی عبادت ہے، شرابی کو سزا دینا بھی ایمان اور اسلام کا ایک حصہ ہے، شریعت اسلامیہ سے جڑا ہوا ہے. اور حضرت عمر یہ سزا اسلامی قانون کے تحت دینا چاہتے ہیں، 40 کوڑے مارنا چاہتے ہیں، لیکن اس نے گالیاں دے کر عمر فاروق کے غصے کو اور بڑھا دیا. مزید غصہ جو آیا عمر فاروق نے پھر انتقام نہیں لیا، پھر 40 کوڑے نہیں مارے، واپس آ گئے. کیوں؟ کیونکہ اب اگر ماریں گے تو اس میں میرا ذاتی غصہ شامل ہو جائے گا، ذاتی غصہ میرا شامل ہو جائے گا، لہذا نہیں، سزا نہیں دی اور واپس چلے آئے. میرے پیارے ساتھیوں، یہاں سے ہم اندازہ لگائیں کہ عبادت کی روح کیا ہے. سنیچر غائب، اتوار غائب، سوم غائب، منگل غائب، بدھ کو مسجد میں شکل نہیں دکھی، جمعرات کو نہیں، جمعے کے دن 12 بجے پہلی صف میں بیٹھے نہا دھو کر، ماشاءاللہ پہلی صف میں، آگے سعودیہ کا رومال بھی ڈالے ہوئے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں. صاحب جمعے کی نماز پڑھنے آئے ہو، پورے ہفتے نہیں دکھے، آج کیوں آئے ہو؟ ارے مولانا صاحب آج جمعہ تھا. اچھا جمعے کو اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے، بقیہ دنوں میں نہیں؟ ارے نہیں یار ایسی بات نہیں، آج جمعہ تھا. ارے وہی تو میں پوچھ رہا ہوں، آج جمعہ تھا تو آج کیوں آئے ہو، بقیہ دنوں میں کیوں نہیں؟ ارے مولانا صاحب آج جمعہ تھا، جمعے کی بہت بڑی فضیلت ہے. اچھا تو پورے ہفتے نماز چھوڑنے کا ثواب ہے. ارے یار نہیں مولانا صاحب آپ نہیں سمجھ رہے، تو سمجھاؤ نا، کیوں پڑھو؟ ارے جمعے کی بھی نماز نہیں پڑھیں گے تو محلے والے کیا کہیں گے، یار کیسا کتنا کمینہ ہے، جمعے تک کی نماز نہیں پڑھتا. یہ لیجئے، ایک دن عبادت کرنے کے لیے پہنچے اور اس عبادت کے اندر ہماری نیت کیا آ گئی، اگر جمعے کی نماز نہیں پڑھیں گے تو محلے والے یہ کہیں گے دیکھو کتنا بڑا کمینہ انسان ہے، وہ جمعے تک کی نماز نہیں پڑھتا، جمعے تک کی عبادت، جمعے تک کی نماز نہیں. تو آپ کی یہ عبادت بیکار ہو گئی، کیونکہ آپ کی اس عبادت کے اندر آپ نے اپنے محلے والے، گاؤں والے، سوسائٹی اور سماج کے لوگوں کو شریک کر لیا ہے. اب آپ کا یہ رکوع، آپ کا یہ سجدہ جمعے کے دن بھی اللہ کے سامنے نہیں ہوگا. من صلی یرائی فقد اشرک، جس نے دوسرے کو دکھانے کے لیے عبادت کی ہے وہ شرک کیا ہے. ایک دن عبادت بھی نصیب ہوتی ہے اور وہ بھی ہم شرک کے درجے میں پہنچا دیتے ہیں. کیا کریں گے لوگ، کیا کہیں گے. صحیح بخاری کے اندر ایک واقعہ نقل کیا گیا ہے، ایک آدمی کی نیت بڑی اچھی تھی لیکن وہ چاہتا تھا کہ دائیں ہاتھ سے اس کو کسی کی مدد کروں، اپنا صدقہ و خیرات، لیکن اس کی خبر بائیں ہاتھ کو بھی نہیں ہو پائے. صدقہ و خیرات بھی عبادت ہے اور اس عبادت کے اندر اس کی نیت یہ تھی کہ ہم کسی کو دیں، اس کی خبر دائیں ہاتھ سے دیں تو بائیں ہاتھ کو بھی اس کی خبر نہ ہونے پائے. اس نے سوچا رات کی تاریکی میں میں زکوٰۃ، صدقے کا مال، خیرات کا مال لے کر نکلوں گا اور میں کسی مجبور اور غریب آدمی کی میں مدد کروں گا. یہ آدمی رات کے اندھیرے میں نکلتا ہے، یہ آدمی رات کی تاریکی میں نکلتا ہے. نوجوانوں نیت کی طرف ذرا دیکھنا، جو عبادت کی روح ہے، جو عبادت کی روح ہے، ذرا نیت کی طرف دیکھنا. میرے بھائیوں یہ آدمی رات کے اندر نکلتا ہے، نیت یہ ہے کہ میں کسی غریب آدمی کی مدد کروں. اس نے راستے میں پھٹے پرانے کپڑے پہن
میں نے وہ ایک آدمی کو دیکھا، بڑا مجبور اس کو نظر آیا، بے بس مفلوق الحال نظر آیا۔ اس آدمی نے سمجھا کہ یہی بڑا غریب انسان ہے، اس نے چپکے سے اپنا مال نکالا، صدقہ و خیرات کا مال نکالا، اور اس نے اس مفلوق الحال آدمی سمجھ کر اسی کی مدد کر دی۔ چلا آیا، صبح بازار کی طرف، مارکیٹ کی طرف جاتا ہے، لیکن وہاں بازار میں چرچے ہو رہے ہیں، پتہ نہیں رات میں ایک آدمی بیچارہ اپنا صدقہ و خیرات کا مال کسی غریب کو دینا چاہتا تھا، لیکن وہ غلطی کر گیا، پہچان نہیں سکا، اور اس دیندار و نیک آدمی نے جو چپکے سے کسی غریب کی مدد کرنا چاہتا تھا، دھوکے سے وہ ایک چور کو مال دے بیٹھا۔ وہ غریب آدمی نہیں تھا، وہ چور تھا۔ اس آدمی نے سنا، پریشان ہو گیا، رات میں تو میں ہی نکلا تھا، رات میں تو میں ہی گیا تھا، اور میں نے جس کی مدد کی وہ آدمی غریب نہیں نکلا، وہ تو چور ثابت ہوا، اب کیا کریں؟ گھر پہ آیا، نماز پڑھتا ہے 2 رکعت نفلی نماز عبادت کرتا ہے، اور آنے کے بعد نظریں آسمان کی طرف ڈالتا ہے، الہ العالمین، میرے پروردگار تو اچھی طریقے سے جانتا ہے کہ میری نیت یہ نہیں تھی، میں کسی چور کو صدقہ اور زکوٰۃ کا مال نہیں دینا چاہتا تھا، لیکن میں کیا کروں، چور نکلا وہ۔ اے اللہ، میرے پاس صدقے کا خیرات کا مال ابھی اور ہے، آج میں پھر رات کی تاریکی میں نکلوں گا، رات کے اندھیرے میں نکلوں گا۔ اے اللہ، میری نیت یہ ہے کہ میں چپکے سے کسی کی مدد کروں اور کسی کو کانوں کان اس کی خبر نہ ہو۔ اے اللہ، میں دھوکے سے میں غلطی کر گیا اور وہ مال کسی چور کو دے گیا، لیکن آج میں پھر کسی غریب کی مدد کرنے کے لیے نکلوں گا۔ رات کا اندھیرا تھا، رات کی تاریکی تھی، اپنے وقت متعینہ پر یہ پھر نکلتا ہے، پھر ایک آدمی کو دیکھتا ہے، اس کی پریشانی کو سمجھنے لگتا ہے، مفلوق الحال وہ آدمی نظر آتا ہے۔ اس نے سمجھا یہ بھی غریب انسان ہوگا، کیونکہ رات کی تاریکی میں مجھے کوئی نہیں دکھ رہا ہے، یہی ضرورت مند ہے۔ اس نے اس آدمی کی مدد کر دی، اس نے اسی آدمی کو صدقے اور زکوٰۃ خیرات کا مال دے دیا۔ صبح پھر بازار کی طرف، محلے کی طرف نکلتا ہے، آج پھر چرچے ہو رہے ہیں، آج بھی کسی آدمی نے جو مدد کی ہے وہ غریب کی مدد نہیں کی، وہ اس علاقے کے بڑے سرمایہ دار چودھری اور بڑے امیر و پیسے والے اور دولت مند آدمی کو صدقہ اور خیرات کا مال دے گیا۔ وہ ضرورت مند نہیں تھا، لیکن پیسہ دولت کس کو بری لگتی ہے، اس نے سوچا آ رہا تو آنے دو، وہ امیر آدمی کے ہاتھ میں پیسہ چلا گیا، وہ صدقہ اور خیرات کا مال ایک امیر آدمی کے ہاتھ میں چلا گیا۔ گھر پہ آتا ہے، یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، میں مفلوق الحال مفلس اور غریب آدمی کی مدد کرنا چاہتا ہوں، لیکن آج نوعیتیں الگ الگ ہو رہی ہیں، پہلے چور کی مدد کر گیا، ایک امیر کو اب دے گیا۔ اے اللہ، میرے پاس صدقہ اور خیرات کا مال ابھی بھی ہے، میں آج پھر نکلوں گا۔ اے میرے پروردگار، میری نیت کسی چور کی اور امیر کی مدد کرنا نہیں، میری نیت یہ ہے کہ میں کسی غریب اور مفلوق الحال آدمی کی مدد کروں۔ امام بخاری میں درج کرتے ہیں، وہ آدمی رات کے اندھیرے میں پھر نکلتا ہے، رات کی تاریکی میں پھر نکلتا ہے، اس نے ایک عورت کو دیکھا، وہ بیچاری پھٹے پرانے کپڑے پہنی ہوئی ہے، مجبور ہے، بے بس لگتی ہے۔ اس آدمی نے سوچا کہ آج تو ایک عورت ہے، اور عورت کسی مجبوری کی وجہ سے ہی رات کی تاریکی میں باہر نکلتی ہے، کیوں نہ اس کی مدد کر دوں، آج تو کوئی آدمی نہیں ہے، چلو اسی کی مدد کر دیتا ہوں۔ اس آدمی نے صدقہ اور خیرات کا مال اسی عورت کو دے دیا۔ صبح اٹھتا ہے، بازار کی طرف، محلے کی طرف جاتا ہے، چرچا ہوتا ہے، آج بھی کسی آدمی نے ایک عورت کی مدد کی، وہ اس کو مفلوق الحال اور غریب سمجھ رہا تھا، لیکن وہ آج ایک زانیہ کو، ایک بدچلن عورت کو اپنا خیرات اور صدقے کا مال دیا۔ زانیہ بدچلن عورت کو صدقے کا مال دے گیا۔ کہتا اللہ، گھر آیا، اللہ دیکھ میری نیت یہ نہیں تھی، میں کیا کروں، تینوں دن، ایک دن چور کو، ایک دن امیر کو، ایک دن زانیہ کو صدقہ اور خیرات کا مال چلا گیا۔ رات میں سو رہا ہے، خواب میں دیکھتا ہے، اس کو یہ دکھایا جا رہا ہے، کوئی پکار کر کہہ رہا ہے، تو کیوں گھبراتا ہے، تیری نیت تو اچھی تھی، تو کسی غریب کی مدد کرنا چاہتا تھا، اب اگر وہ کسی اور کے ہاتھ میں چلا گیا تو اس میں تیرا کیا گیا؟ اللہ نے تیرے صدقے کو، تیری خیرات کو قبول فرما لیا، اور تیرے اسی صدقے اور خیرات کی وجہ سے اللہ نے ان تینوں کو بھی ہدایت دے دی۔
اس نیت خیر کی وجہ سے، اچھی نیت کی وجہ سے اللہ نے ان تینوں کو بھی ہدایت دے دی۔ جس چور کے پاس پیسہ چلا گیا اس نے چوری سے توبہ کر لی، جس امیر کے پاس پیسہ گیا اس نے اپنے پاس نہیں رکھا بلکہ سوچا ایک آدمی تو غریب کی مدد کرنا چاہتا، میں امیر ہو کر کیسے پیسہ لے لوں، کیسے دولت لے لوں، اس نے بھی اپنی اس دولت کو جو اس نے تجھ سے پایا تھا وہ بھی غریبوں اور مسکینوں میں خرچ کر دیا۔ اور زانیہ بدچلن عورت نے یہ سوچا اور یہ توبہ کی کہ اللہ، ایک آدمی جب ایک غریب اور مفلس الحال کی مدد کرنے کے لیے نکل سکتا ہے تو میں اپنے غلط کام سے ارادہ کیوں نہیں بدل سکتی اور توبہ کیوں نہیں کر سکتی؟ تیری اس اچھی نیت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تیری اس نیت کی وجہ سے اللہ نے تیرے اس صدقے و خیرات کو قبول کر لیا۔ صدقہ اچھی چیز ہے، خیرات اچھی چیز ہے، لیکن اس کی روح نیت تھی۔ صدقہ و خیرات عبادت ہے اور اس عبادت کے اندر اس کی روح نیت تھی اور اس نیت کو بڑا دخل تھا۔ میرے بھائیوں، آج ہم عبادت تو کرتے ہیں لیکن ہماری نیتوں کا اللہ ہی مالک۔ جو میں سر بسجدہ ہوا زمین پر، آسمان سے آنے لگی یہ ندا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں۔ ہم نماز بھی پڑھنے جا رہے ہیں، سجدہ بھی کر رہے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، غور کرو، کبھی اپنی عقل سے آپ نے سوچا بھی ہے؟ ایک مثال پر غور کر کے دیکھو، زمین پر ماتھا آپ بھی ٹیکتے ہیں، سجدہ آپ بھی کرتے ہیں۔ زمین پر ماتھا ٹیکنا ہی اگر عبادت ہے، سجدہ ہی عبادت ہے، تو زمین پر ماتھا ٹیکنا دنیا کی ہر قوم کے اندر لکھا ہوا ہے۔ ایک عیسائی بھی زمین پر ہی سجدہ کرتا ہے، ایک ہندو بھی مندر کی چوکھٹ پہ جا کے اپنے ماتھے کو رکھتا ہے، ایک یہودی بھی اپنے معبد میں جا کر زمین پر اپنے ماتھے کو ٹیکتا ہے۔ پھر کیا بات ہے، ہندو اگر مندر کی چوکھٹ پر اپنے سجدے کو، اپنے سر کو رکھے تو آپ اس کو شرک کہتے ہیں۔ ایک یہودی اگر اپنے معبد میں اپنا سر زمین پر رکھے تو آپ اس کو شرک کہتے ہیں۔ ایک مسلمان اگر مسجد کے اندر جا کر اپنے سر کو زمین پر رکھتا ہے تو آپ اس کو شرک کیوں نہیں کہتے ہیں؟ آپ اس کو عبادت کیوں کہتے ہیں؟ عیسائی اس لیے شرک کر رہا ہے کیونکہ وہ اللہ کے سامنے اپنا سر نہیں جھکا رہا ہے، وہ عیسیٰ مسیح کے سامنے اپنا سر جھکا رہا ہے۔ ایک یہودی زمین پر اپنا ماتھا رکھ رہا ہے لیکن وہ موسیٰ کے سامنے اور موسیٰ علیہ السلام کے سامنے اپنا سر رکھ رہا ہے۔ ایک ہندو بھی مندر کی چوکھٹ پہ جا کے سجدہ کرتا ہے، اس کو آپ اس لیے شرک کہہ رہے ہیں کیونکہ وہ اپنے دیوی اور دیوتاؤں کے سامنے سجدہ کر رہا ہے۔ اور آپ کا یہ سجدہ اس لیے شرک نہیں ہے کیونکہ آپ جب سجدے میں جاتے ہیں اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں جاتے ہیں، اگرچہ آپ کے آگے بھی صف لگی ہوئی ہے لیکن آپ نے اللہ اکبر کہہ دیا ہے، اس بات کا اعلان کر دیا ہے، اے اللہ میرے آگے جو صفیں لگی ہوئی ہیں میں ان کے سامنے نہیں جھک رہا ہوں، اللہ اکبر، اے اللہ میں تیرے سامنے جھک رہا ہوں۔ میرے بھائیو، تم کہہ سکتے ہو ہم اللہ کے سامنے جھکتے ہیں اس لیے شرک نہیں ہے، پھر مجھے بتاؤ آستانوں پر جا کر تمہارے سر کیوں جھک جاتے ہیں؟ کہتے ہو کہ ہم ان کو عبادت کا سجدہ نہیں کرتے، ہم تو ان کو تعظیمی سجدہ کر رہے ہیں۔ اگر بزرگوں کے مزاروں پر اور آستانوں پر اگر تعظیمی سجدہ جائز ہے تو ایک ہندو دیوی دیوتاؤں کو تعظیمی سجدہ کر رہا ہے تو وہ شرک کیسے ہو گیا؟ ایک عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے تعظیمی سجدہ کر رہا ہے تو وہ شرک کیوں ہو گیا؟ ایک یہودی موسیٰ کے سامنے اگر جھک رہا ہے اور تعظیمی سجدہ کر رہا ہے تو وہ شرک کیوں ہو گیا؟ اپنی عبادتوں کے اندر نیت کو خالص کیجئے اور کسی کے سامنے سر نہیں۔ اگر سجدہ کہیں جائز ہوتا تو اللہ تبارک و تعالی نماز جنازہ میں رکوع بھی رکھ دیتا اور سجدہ بھی رکھ دیتا۔ بڑے سے بڑا مولوی، بڑا سا بڑا محدث، بڑا سا بڑا پیر، بڑا سا بڑا نبی و پیغمبر بھی اللہ کے نبی کے زمانے میں خود جناب محمد رسول اللہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے، ابو بکر صدیق نماز جنازہ پڑھ رہے ہیں لیکن نبی اکرم کا جسم اتھر آگے رکھا ہوا ہے لیکن نماز جنازہ میں ابو بکر صدیق بھی رکوع نہیں کر رہے ہیں، سجدہ نہیں کر رہے ہیں، عمر فاروق نماز پڑھ رہے ہیں لیکن نبی کا جسم اتھر سامنے موجود ہے لیکن نماز جنازہ عمر پڑھ رہے ہیں، عمر فاروق رکوع بھی نہیں کر رہے ہیں، سجدہ بھی نہیں کر رہے ہیں۔ یہ اس بات کا پیغام ہے جب کائنات کے اندر سب سے بڑی ہستی محمد رسول اللہ کی ہے، جب محمد رسول اللہ کے سامنے سر نہیں جھکایا جا سکتا ہے تو پھر کون ہے کہ جس کے سامنے سر جھکایا جائے اور کون ہے جس کی عبادت کی جائے؟ سمجھنے کی کوشش کرو، اگر تم تعظیمی سجدے کو جائز مانتے ہو تو دوسرے لوگ بھی تو تعظیمی سجدہ کر رہے ہیں، پھر ان کو شرک کیوں مانتے ہو؟
پتہ نہیں کیوں بلاتے ہیں اسے. یہی تو ایک دو مثالیں ایسی دے جاتا ہے جو چپ جاتی ہیں دل کو. اب اس کا کیا جواب دیں میرے بھائیوں؟ اس کا جواب کچھ نہیں ملے گا. ایک مولوی آئے گا لیپ ٹاپ دکھا کے چلا جائے گا, ایک آئے گا کہہ کے چلا جائے گا یہ کیسے بول کے گیا ہے, اور وہ بیچارہ کہہ دے گا خبیث اور ابلیس کی اولاد, یہی سب کہہ کے چلا جائے گا. اس بات کا جواب نہیں ملے گا کہ اگر تعظیمی سجدہ ان آستانوں پر جائز ہے تو یہودی موسیٰ کے سامنے اور عیسائی جیسس کے سامنے اور غیر مسلم اپنے دیویوں دیوتاؤں کے سامنے اگر تعظیمی سجدہ کر رہے ہیں تو وہ غلط کیوں ہے؟ وہ غلط کیسے ہے؟ وہ تعظیمی سجدہ ادھر حرام ہے تو تمہارے یہاں جائز کیسے ہو گیا ہے؟ ہم آہا بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام, اور تم قتل بھی کرتے ہو تو چرچا نہیں ہوتا. تم کرو تو ٹھیک ہے, وہ کرے تو غلط ہے. یہ تو اسلام کی پالیسی نہیں ہے. غلط ہے ادھر بھی غلط ہے تو ادھر بھی غلط ہے, صحیح ہے تو ادھر بھی صحیح ہے ادھر بھی صحیح ہے. میرے پیارے ساتھیوں ذرا اندازہ لگائیے اور دیکھیے عبادت کی روح کیا ہے, عبادت کی روح کیا ہے. آئیے ایک اور منظر تو میں دکھاتا ہوں. اگر نیت بری ہے تو اچھی عبادت بھی بیکار ہو جاتی ہے. جہاد کتنی بڑی عبادت ہے. اللہ کے رسول نے صاف کہہ دیا الجنت تحت ظلال السیوف, جنت تلواروں کے سائے کے نیچے ہی ہے. صاف طور پر کہہ دیا. اتنی بڑی عبادت کہ شہید کے خون کا پہلا قطرہ زمین پر گرتے ہی اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے. اتنی بڑی عبادت, لیکن اللہ قیامت کے دن ایک شہید کو بلائے گا, ادھر آئے گا, بول تو نے میری راہ میں نے زندگی دی کیا کیا؟ کہے گا اللہ دیکھ نہیں رہا خون نکل رہا ہے, اپنی جان اپنی گردن کٹا دی, جان نچھاور کر دی تیری راہ میں سب کچھ. اللہ کہے گا کذبتا, جھوٹ بولتا ہے, جھوٹ بول رہا ہوں, دیکھ خون نکلا گردن کٹی. سب سے پوچھ لے, ان لوگوں سے پوچھ لے جو میدان جہاد میں ہمارے ساتھ موجود تھے, میں نے تیری راہ میں گردن کٹائی. کہے گا اللہ کذبتا, جھوٹا ہے تو نے میری راہ میں, یہ تو سچ ہے گردن کٹائی ہے, یہ تو سچ ہے لڑا تھا, یہ تو سچ ہے تلوار چلائی تھی, یہ تو سچ ہے کہ 20-50 کافروں کو واصل جہنم کیا تھا, سچ ہے, لیکن میری راہ میں نہیں. تیری نیت یہ تھی کہ لوگ تجھے بہت بڑا جنگجو کہیں, لوگ تجھے بہت بڑا بہادر کہیں, لوگ تجھے بہت بڑا لڑائی لڑنے والا, بہت بڑا بہادر کہیں. تو جو یہ عزت چاہتا تھا, شہرت چاہتا تھا دنیا میں, وہ تجھے مل گئی. دیکھ رہے ہیں کتنی بڑی عبادت تھی. جہاد کر رہا, جہاد گردن تک کٹا دی اس نے, لیکن اللہ کیا کہے گا کہ تیری یہ عبادت تیری نیت کی وجہ سے بیکار ہو گئی. جہاد جیسی عبادت, کیونکہ تیری نیت یہ تھی. قربانیوں کے دن یہ 4 بکرے لاتے ہو نا, پڑوسی لایا 15,000 کا, ہم جائیں گے 20,000 کا نکال رہے ہیں. کتنے کا ہے؟ 20. وہ 20 ایسے بھی سن سکتا تھا. دوسرا پوچھ رہا کتنے؟ 20 سنانے کے لیے. لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ. تم جو قربانی کرتے ہو, قربانی عبادت ہے, لیکن اللہ نے کیا کہا؟ تم جو قربانی کرتے ہو اس کا گوشت اور اس کا خون ہمارے پاس نہیں پہنچتا. وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ. اللہ تو تمہارے دلوں کا تقوی دیکھتا ہے, اللہ تو تمہارے دلوں کا خوف دیکھتا ہے. تم کس نیت سے کر رہے ہو, نیت دیکھتا ہے اللہ. إِنَّ اللَّهَ لَا يَنْظُرُ إِلَىٰ شَامِكُمْ وَلَا إِلَىٰ صُوَرِكُمْ. اللہ تعالیٰ تمہاری جسموں کی طرف نہیں دیکھتا, تمہاری شکل و صورتوں کی طرف نہیں دیکھتا. کیسی باڈی ہے تمہاری, نرکٹوں کی طرح. باڈی بلڈر نام لے دوں, سلمان خان کی طرح. کیسی باڈی ہے, اللہ نہیں دیکھتا. وَلَا إِلَىٰ صُوَرِكُمْ, تمہاری شکل و صورتوں کی طرف بھی نہیں دیکھتا, کتنے ہینڈسم ہو, شاہد آفریدی کی طرح نہیں دیکھتا اللہ. وَلَٰكِنْ يَنْظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ, وہ تمہارے دلوں کی طرف دیکھتا ہے, تمہارے دلوں کی طرف دیکھتا ہے, دلوں کی طرف. منظر اٹھا کر دیکھیے, منظر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں سفر معراج سے جب واپس آیا, مسجد میں بیٹھے آپ فرما رہے ہیں بلال آئین بلال, بلال کہاں ہے؟ ادھر سے آواز آتی ہے لبیک صادق یا رسول اللہ, میں یہاں بیٹھا ہوں. فرمایا بلال ایسا کون سا نیک عمل کرتے ہو, ایسا کون سا اچھا کام کرتے ہو اس دنیا میں کہ میں نے جنت کے اندر تمہارے جوتوں کی آواز سنی. یعنی تم دنیا میں ٹہل رہے تھے اور تمہارے جوتوں کی آواز جنت کے اندر سنا
سنائی دے رہی تھی۔ حافظ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں لکھا ہے، ابن سعد نے اپنی کتاب طبقات کے اندر نقل کیا ہے۔ میرے بھائیوں، امام بیہقی نے اپنی سنن کے اندر درج کیا ہے، جیسے حضرت بلال نے بتایا، اے اللہ کے نبی، میں جب بھی میرا وضو ٹوٹتا ہے میں فوراً وضو بنا لیتا ہوں، اور وضو بنانے کے بعد کوئی بھی جب بھی میں نے وضو بنایا تحیت الوضو میں ضرور پڑھ لیتا ہوں، 2 4 6 8، اللہ جتنی توفیق دیتا میں یہ نمازیں ضرور پڑھتا ہوں۔ آپ نے فرمایا بلال بس یہی وہ نیک عمل ہے جو عمل تمہیں جنت کے اندر لے گیا ہے۔ اتنا سننا تھا وہ بلال کہ اپنی لڑکیاں جو بلال کو دینے کے لیے تیار نہیں تھے، وہ چودھری اور سرمایہ دار اٹھتے ہیں اور اسی مسجد میں جا کر کہتے ہیں، اے بلال تمہاری شادی نہیں ہوئی ہے، اے بلال جس لڑکی کو تم پیغام دیتے ہو تمہاری شکل و صورت کو دیکھ کر لڑکی تمہارا پیغام ریجیکٹ کر دیتی ہے، اے بلال میرے گھر چلو، اے بلال میری خوبصورت بیٹی ہے، چاند کا ٹکڑا ہے، ایک نظر میری بیٹی کو دیکھ لو، اگر پسند آ جائے تو میں اپنی بیٹی کا نکاح تمہارے ساتھ کر دیتا ہوں۔ بلال تمہاری صحبت میں رہ کر میری بیٹی بھی نیک عمل کرنے والی بن جائے گی، اور دیندار لڑکے سے اپنی بیٹی کا نکاح کرنے کے بعد اللہ مجھے بھی جنت دے دے گا۔ اے بلال چلو ایک نظر میری بیٹی کو دیکھ لو۔ میرے پیارے ساتھیو، اللہ شکل و صورتوں کی طرف نہیں دیکھتا، اللہ تمہارے دلوں کی نیت دیکھتا ہے کہ تمہارے دل کیسے ہیں، تمہارے دل کی نیت کیا ہے۔ میرے بھائیو، اگر نیت بری ہو تو جہاد جیسی عبادت بھی بیکار ہو جاتی ہے، اور نیت اگر اچھی ہو تو ایک بہت بڑا جرم بھی اللہ اس پر بھی مسکرا دیتا ہے۔ اٹھائیے صحیح بخاری کا وہ واقعہ کہ ایک آدمی صحرا میں گیا، جنگل میں گیا، اس کی اونٹ پر بہت سا اناج غلہ اور ضروریت کا سامان لدا ہوا تھا، اس نے اپنے اونٹ کو جنگل میں لے جا کر چھوڑ دیا، درخت سے باندھ دیا اور لیٹ گیا، سو گیا۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو دیکھتا ہے کہ میرا اونٹ غائب۔ اللہ، اس پہ سونا تھا، چاندی تھی، اس پہ ضرورت کا سامان تھا، گھر کا اناج غلہ برتن ساری چیزیں تھی، اب کیا ہو؟ یہ اونٹ غائب۔ وہ دوڑتا ہے، جھاڑیوں میں دیکھتا ہے، پہاڑیوں پر چڑھتا ہے، ادھر جھانکتا ہے ادھر جھانکتا ہے، ادھر دیکھتا ہے ادھر دیکھتا ہے، تھک جاتا ہے تلاش کرتے کرتے، لیکن اونٹ نہیں ملتا ہے، اسی جگہ پر آ کر بیٹھ جاتا ہے۔ اللہ میں کیا کروں، تھک گیا، پھر نیند آ گئی، اچانک آنکھ لگ گئی، کافی دیر آنکھ لگی رہی، پھر اس کی آنکھ کھل گئی۔ آنکھ کھلی تو کیا دیکھتا ہے، جس درخت سے میں نے اپنا اونٹ باندھا تھا وہ اونٹ وہیں بندھا ہوا ہے، وہی اونٹ پھر وہیں پر آ گیا ہے، بیٹھا ہے، اٹھا، جلدی سے دیکھا ہے، ہاں یہ ہے ایک چاول کا دانہ، ایک گیہوں کا دانہ، ایک رائی کا دانہ بھی کم نہیں، جو سامان میں لے کر آیا تھا اس اونٹ پر وہ سارا کا سارا سامان موجود ہے۔ خوشی سے اچھل پڑا، اور جانتے ہو اس کی زبان سے جو جملے نکلے امام بخاری ریکارڈ کرتے ہیں، بخاری کے اندر درج کرتے ہیں، اس نے اپنے اونٹ پر لدا ہوا سامان محفوظ دیکھا، نظر آسمان پہ ڈالیوں، چیخ اٹھا، اللہم انت عبدی وانا ربک، اے اللہ مان گیا تیری قدرت، مان گیا، واقعی مان گیا، اللہم انت عبدی، واہ میرے رب، مان گیا تجھے، واقعی تو میرا بندہ ہے، میں تیرا رب ہوں۔ نہیں سمجھے نا؟ مان گیا تجھے، واقعی تو میرا بندہ ہے، میں تیرا رب ہوں۔ الٹا بول گیا، خوشی میں بول گیا۔ جانتے ہو یہ جملے کتنے خطرناک ہیں؟ شاید آپ ان کے خطرناکی کو نہیں سمجھ رہے ہیں۔ عقیدے کے لحاظ سے دیکھا جائے تو اس شخص نے فرعون سے بھی بڑا جرم کر دیا ہے، کیونکہ فرعون تو صرف اتنا کہتا تھا لوگوں سے، انا ربکم الاعلی، میں تمہارا رب ہوں۔ فرعون نے کبھی اپنے رب سے نہیں کہا اللہ میں تیرا بھی رب ہوں۔ فرعون نے یہ نہیں کہا کہ اللہ میں تیرا بھی رب ہوں، تیرا رب نہیں۔ فرعون لوگوں سے یہ کہتا تھا کہ میں تمہارا رب ہوں، لیکن رات میں اللہ سے وہ بھی دعا کرتا تھا، اللہ سے وہ بھی مانگتا تھا رات کے اندھیرے میں، وہ بھی کہتا تھا آمنت برب ہارون و موسیٰ، وہ بھی یہ کہتا تھا کہ میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لے آیا، وہ بھی یہ کہتا تھا، رب کو وہ بھی مانتا تھا، لیکن فرعون ہمیشہ یہ کہتا رہا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا رب ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اسی کے جرم میں اس کی لاش کو نشان عبرت بنا دیا، اور قیامت کی صبح تک لوگ اس کی لاش سے عبرت حاصل کرتے رہیں گے۔ دیکھو اپنے آپ کو رب کہنے والا آج سڑا ہوا ہے، مصر کے میوزیم میں اس کی لاش رکھی ہوئی ہے، ہاتھ اٹھا نہیں سکتا، زبان چلا نہیں سکتا، ہونٹ ہلا نہیں سکتا، پیر ہیں لیکن چل نہیں سکتا، کان ہیں لیکن سن نہیں سکتا، زبان ہے لیکن بول نہیں سکتا، اپنے آپ کو لوگوں کا رب کہنے والا
یہی وہ شخص ہے جو اپنے آپ کو رب کہتا تھا، لیکن لوگوں کا رب، لیکن اس نے تو اپنے رب کو الٹا ہی کہہ ڈالا۔ اللہم انت عبدی، مان گیا تجھے، واقعی تو میرا بندہ ہے، وانا ربک، اور میں تیرا رب ہوں، الٹا بول گیا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ ہنستا ہے، مسکراتا ہے، کیوں؟ کیونکہ وہ جانتا ہے کہ میرا بندہ دل سے نہیں کہہ رہا ہے، میرا بندہ خوشی میں پھولا ہے، سمایا نہیں جا رہا ہے، اچھل کود رہا ہے، لیکن اس کی نیت یہ نہیں ہے، وہ کہنا یہی چاہتا تھا کہ اے اللہ واقعی تو میرا رب ہے اور میں تیرا بندہ، لیکن خوشی میں اس کی زبان سے الٹے جملے نکل گئے۔ اللہم انت عبدی وانا ربک، اے اللہ مان گیا تجھے، واقعی تو میرا بندہ اور میں تیرا رب ہوں۔ کتنا بڑا جملہ کہہ دیا، عقیدے کے لحاظ سے کتنا خراب ہے، لیکن چونکہ اس کی نیت اچھی تھی، اس کی نیت بری نہیں تھی، وہ رب کو حقیقت میں اپنا بندہ نہیں مانتا تھا، بلکہ وہ اپنے آپ کو اللہ کا بندہ مانتا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو نظر انداز کر دیا، معاف کر دیا، اور اس سے کوئی انتقام نہیں لیا، اور نہ ہی اللہ کے رسول نے اس کے اوپر کوئی کفر کا اور شرک کا فتویٰ لگایا، کیونکہ نیت اس کی اچھی تھی۔ عبادتوں میں نیت اچھی ہونی چاہیے۔ ہماری عبادت آج کس دہلیز پر پہنچ چکی ہے، ہمیں اور آپ کو غور کرنا چاہیے، اور جس طریقے سے عبادت میں نیت اچھی ہونی چاہیے، اسی طرح عبادت میں توازن بھی ہونا چاہیے۔ ابھی ہمارے شیخ بتا رہے تھے نا، عاطف سنابلی صاحب، یہ عبادت نہیں ہے رات رات بھر عبادت کرو، رات رات بھر جاگو، عبادت میں توازن بھی ضروری ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر ابن العاص کا جو واقعہ بتایا، امام احمد اس کو اپنی مسند میں کچھ تفصیل سے لے کر آتے ہیں۔ حضرت عبداللہ کی شادی حضرت عمر ابن عاص نے اپنے بیٹے کی شادی کرا دی، اور 4-5 مہینے کے بعد اپنی بہو سے پوچھا، حضرت عمر نے دیکھا بہو کی خبرگیری ایک سسر کی ذمہ داری ہے، حضرت عمر نے اپنی بہو سے پوچھا کیا بات ہے 4-5 مہینے ہو گئے تم میک اپ نہیں کر رہی ہو؟ ہاں ہماری ماں بہنیں الٹا نہ سمجھ لائیں، میک اپ، ورنہ ٹائم بہت تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے۔ میک اپ بتاتا کہ اصلی میک اپ کیا ہے۔ گھر میں تو رہیں گی بھنگن بن کر، شوہر کے سامنے میک اپ نہیں کریں گی، شادیوں میں جائیں گی ہیما مالنی کی اماں بن کر، شادیوں میں لگتا ہے کہ جیسے اسی کی شادی ہو رہی ہو، اتنی بنٹھن کے جاتی ہیں۔ شوہر تو بیچارہ الٹا سیدھا بیٹھا، وہ سوچ رہا ہے کہ میری پہلے مہینے کی تنخواہ ملی ہے، میں اپنی بیوی کو 2000 کی ساڑی لاؤں، میں اپنی بیوی کو 2000 کا سوٹ لاؤں، لائے بہت اچھا ہے، ارے پہنو نا، وہ میری سہیلی کی شادی اس میں پہن کے جاؤں گی، چاہتا ہے میں دیکھوں، دکھا رہی ہے دوسروں کو، میک اپ نہیں۔ عمر ابن عاص نے دیکھا کیا بات ہے، 5-6 مہینے ہو گئے شادی کو، بیوی بیچاری میک اپ نہیں کر رہی ہے، کچھ نئے کپڑے نہیں پہن رہی ہے، تو اپنی بہو سے پوچھا کیف وجدت بعلک، اپنے شوہر کو کیسا پایا؟ شکایت کتنے اچھے انداز میں کر دی عبداللہ کی بیوی نے، میرے شوہر کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، ہاں ماشاءاللہ کیا اچھے آدمی ہیں، بہت نیک ہیں، بستر تو جانتے ہی نہیں ہیں، بستر تو جانتے ہی نہیں ہیں، دن ہوتا ہے روزہ پورا دن روزے میں گزار دیتے ہیں، اور رات ہوتی ہے تو کمرے میں مصلی بچھا کے نفل تہجد اور نفل میں، یعنی رات بھر نماز پڑھتے، دن میں روزہ، بستر کیا ہوتا وہ جانتے ہی نہیں ہے، تو میک اپ کس کے لیے کروں؟ یعنی شکایت بھی کر دی بڑے اچھے انداز میں۔ حضرت عمر نے ڈنڈا اٹھایا، اے عبداللہ، اپنے باپ کی ڈانٹ کی آواز سن کے بھاگے کمرے سے نکل کر، سیدھے مسجد میں گئے، اور مسجد میں جانے کے بعد اللہ کے رسول کے پیچھے چھپ گئے، اللہ کے رسول مجھے بچاؤ میرے باپ سے۔ کہا کیا ہوا؟ کہا اے عمر کیا بات ہے؟ کہا اللہ کے رسول اس سے پوچھو تو، میں نے شادی کس لیے کرائی؟ نماز پڑھتے رہو رات بھر، دن بھر روزہ رکھو، بیوی کو پوری بات بتائی۔ تب اللہ کے رسول نے ان کو سمجھایا، اے عبداللہ نہیں، تمہارے اوپر تمہاری آنکھ کا بھی حق ہے، تمہارے اوپر تمہارے جسم کا بھی حق ہے، تمہارے اوپر تمہارے ملاقاتیوں کا بھی حق ہے، تمہارے اوپر تمہاری بیوی کا بھی حق ہے، ان کا بھی حق ادا کرو۔ پوری ایک ڈیٹیل بتائی پوری، اور بخاری شریف کتاب النکاح کے وہ الفاظ پر غور کرو، جا ثلاثۃ رہط الی بیوت ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کچھ لوگ 3 لوگوں پر مشتمل جب نبی کے گھر گئے اور نبی کی بیویوں سے نبی کی عبادت کے بارے میں پوچھا تو کہنے لگے کانہم تقالوہا، بخاری کے الفاظ انہوں نے اس کو کم سمجھا، کہاں نبی کہاں ہم تو نبی سے زیادہ عبادت کریں گے۔ 3 تھے، تینوں نے 3 کام بانٹ لیے۔ ایک نے کہا ہم دن بھر روزہ رکھیں گے، کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ دوسرے نے کہا ہم رات بھر نماز پڑھیں گے، کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ تیسرے نے کہا میں چھوٹے باپ کا بیٹا تھوڑی ہوں، تم رات بھر نماز پڑھو گے؟ ہاں۔ تم دن بھر روزہ رکھو گے؟ ہاں۔ کہا میں دن میں روزہ رکھوں گا
النساء انا اعتزل النساء، عورتوں سے الگ رہوں گا، بیویوں کے قریب نہیں جاؤں گا، نہ قریب جاؤں گا، نہ بچے ہوں گے، نہ دنیا کے جھمیلے میں پڑوں گا، بیوی سے الگ رہوں گا۔ اللہ کے رسول کو جب یہ خبر ملی، آپ ان کے پاس آئے، انتم الذی قلتم کذا و کذا، کیا تم ہی وہ لوگ ہو جو ایسا ایسا کہہ رہے تھے؟ ہاں۔ آپ نے کہا یہ میرا راستہ نہیں ہے، تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا میں ہوں، تم میں سب سے زیادہ اللہ کا خوف کرنے والا میں ہوں، میرا طریقہ یہ ہے کہ میں سوتا بھی ہوں، میں اٹھتا بھی ہوں، نماز بھی پڑھتا ہوں، روزہ بھی رکھتا ہوں اور چھوڑتا بھی ہوں، بیوی کے قریب بھی جاتا ہوں، اس کا بھی حق ادا کرتا ہوں، یہی میرا راستہ، یہی میری سنت۔ فمن رغب عن سنتی، اگر تم نے ایسا نہیں کیا اور میری سنت سے روگردانی کی، فلیس منی، تو تم مجھ میں سے نہیں، عبادت کرنے کے باوجود مجھ میں سے نہیں، رات بھر روزہ رکھنے نماز پڑھنے کے باوجود تم مسلمان نہیں، دن بھر روزہ رکھنے کے باوجود تم مسلمان نہیں، کیونکہ یہ میرا راستہ نہیں ہے۔ نوجوانوں، اس بخاری کی روایت کی روشنی میں صرف ایک میسج، جب ہر دن رات بھر جاگ کر نماز نہیں پڑھی جا سکتی ہے، جب ہر رات کو اٹھ کر ہر رات عبادت نہیں کی جا سکتی ہے، پوری رات روزانہ نماز نہیں پڑھی جا سکتی ہے، تو آئے بمبئی کے نوجوانوں، تمہاری گلیاں، تمہاری سڑکیں اور تمہاری راتیں پوری کی پوری رات شب گشتیوں میں اور مڈر گشتیوں میں کیسے گزر جاتی ہے؟ جب رات بھر نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے تو تمہیں گپے اور شپے لڑانے کی اجازت کس نے دے دی ہے؟ پوری رات تمہیں بیکار کرنے کی اجازت کیوں دے دی ہے؟ جاؤ، پورے چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں، اپنے چیتا کیمپ اسی پولیس اسٹیشن پر جاؤ اور 10 سال اور 15 سال کا پورا ریکارڈ، کرائم کا ایک ریکارڈ تلاش کر کے دیکھ لو۔ ہمارے پولیس والے پیچھے بیٹھے ہوئے ہوں گے، سن رہے ہوں گے، ان سے معلوم کرو جتنا کرائم 10 سال اور 15 سال کی زندگی میں شام کو 6 بجے سے لے کر صبح کے 6 بجے تک اس رات کے اندھیرے میں جتنا کرائم ہوا ہے دن کے اجالے میں نہیں ہوا ہے، دن کے اجالے میں نہیں ہوا ہے۔ فائلیں دیکھو، سرچ کرو، نیٹ پہ دیکھو، گوگل پہ دیکھو، بمبئی کی سرزمین پر جتنا کرائم رات کے اندھیرے میں ہوتا ہے دن کے اجالوں میں نہیں ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ تم نے دن کو رات بنا لیا اور رات کو دن بنا لیا۔ غور کرو، جب رات کو رات بھر عبادت منع ہے، رات کو رات بھر نمازیں نہیں پڑھی جا سکتی ہیں، نبی اکرم نمازوں تک سے روک رہے کہ رات بھر آپ عبادت نہیں کر سکتے ہو، تو کلبوں میں جانے کی اجازت دیں گے؟ رات کے 12 بجے بیٹھ کر ہیپی نیو ایئر، کیسا آدمی ہے، کتنا بڑا بے وقوف ہے، تیری زندگی کا 1 سال کم ہو گیا، کہہ رہا ہے ہیپی نیو ایئر۔ تو قبر کے 1 سال قریب چلا گیا ہے، اپنی موت تیری قریب ہو گئی ہے، قبر کے 1 سال قریب ہو گیا ہے، تو کہہ رہا ہے ہیپی نیو ایئر، ہیپی نیو ایئر۔ انسان 2 جگہوں میں سے ایک جگہ کے قریب ہو رہا ہے، یا تو اپنی جنت کے یا اپنی جہنم کے۔ تیری زندگی 1 سال کم ہو چکی ہے، تو اپنی جنت یا جہنم کے قریب، اگر اللہ نہ کرے، اگر ہم اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے جہنم کے قریب ہو گئے ہیں تو آپ ہیپی نیو ایئر کہہ رہے ہیں؟ کس کام کا ہے تیرا یہ ہیپی نیو ایئر؟ ذرا اندازہ لگائیے، اندازہ۔ ہمارے رات بھر جاگ رہے ہیں، بچے اسکول نہیں جا پا رہے ہیں، پورا ریکارڈ آپ کو معلوم ہے، اسی چیتا کیمپ کا بتلا رہا ہوں۔ یہ میونسپل اسکول جو 5 چل رہے ہیں، اس میں جو ٹوٹل مسلمانوں کی بچوں کی جو تعداد ہے وہ 3000 ہے۔ مولانا صاحب آپ کو کس نے بتا دیا؟ وہ مولوی ہی کیا جو حالات کی نبض نہ پکڑے۔ میرے بھائیوں، 3000 بچے آپ کے اس میونسپل اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں، اور ایک بچے پر گورنمنٹ جو خرچہ دیتی ہے پورے سال کا آپ کو معلوم ہے 35,000 روپیہ۔ ایک بچے پر گورنمنٹ کا خرچہ 35,000 روپے آتا ہے، اور میں چیلنج کے ساتھ کہہ سکتا ہوں، دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں، 7واں کلاس پاس کرنے کے بعد بھی آپ کا بچہ آپ کے اپنے باپ کا نام نہیں لکھ پاتا ہے۔ 7ویں کلاس کا بچہ اپنے باپ کا نام نہیں لکھ پاتا ہے۔ یہ میونسپل اسکولوں کا ریکارڈ۔ مراٹھیوں کا اسکول تھا، وہ احتجاج کر کے، وہ جلوس نکال کر گورنمنٹ پہ اپنی انٹری کر کر انہوں نے انگلش میڈیم کرا لیا۔ مراٹھی انگلش، آپ اردو اور انگلش میڈیم نہیں کروا سکتے ہو کیونکہ آپ کے اندر وہ حوصلے نہیں ہیں۔ سچر کمیٹی کی رپورٹ آ جانے کے بعد کہ دلتوں سے زیادہ مسلم قوم تعلیم سے پیچھے ہے۔ میرے بھائیوں، اگر آپ کو لڑنا ہے تو یاد رکھیے، پگڑیوں سے نہیں لڑ سکتے ہو، AK-47 سے نہیں لڑ سکتے ہو، آپ ظلم و زیادتی سے نہیں لڑ سکتے ہو، جہاد کا نعرہ لگا کر نہیں لڑ سکتے ہو۔ اگر آپ کو لڑنا ہے تو اپنے بچوں کو ڈاکٹر بناؤ، اپنے بچوں کو انجینئر بناؤ، اپنے بچوں کو ایڈوکیٹ بناؤ، اپنے بچوں کو سائنٹسٹ بناؤ، اپنے بچوں کو فزیکل سائنس سکھاؤ،
آپ تعلیم کے اندر جب تک اپنے بچوں کو آگے نہیں نکالیں گے آپ نہیں لڑ سکتے ہو. ہمیشہ یاد رکھنا قومیں تعلیم کی بنیاد پر عروج پاتی ہیں, تعلیم کی بنیاد پر عروج پاتی ہیں. آپ یہ مت کہیے کہ ہمارے ساتھ ظلم و زیادتی ہوتی ہے, لیکن ہزاروں ظلم و زیادتی ہونے کے باوجود ایک ابوالکلام کو میزائل مین بنانے سے کوئی نہیں روک سکا ہے. میرے بھائیوں یاد رکھو, اپنے بچوں احتجاج کرو, نکالو, جاؤ اور کہو کہ ہمارے اسکولوں کو کتنی فیس لگے گی انگلش میڈیم میں, زیادہ سے زیادہ 1000 روپیہ, 12 مہینے کا 12,000 ہوا. گورنمنٹ 35,000 ایک بچے پہ خرچ کر رہی ہے, 35,000, اور باپ کا نام لکھنا نہیں آ رہا. کہاں پڑے ہوئے ہو, کہاں پڑے ہوئے؟ جائیے ایک کام کر کے دیکھ لیجئے, جاؤ. آپ کے ہاں پانی کتنے بجے آتا ہے؟ پانی شام کو 5 بجے سے لے کر 9 بجے تک. مولانا نے یہاں تک اتنا پیچھے پڑے ہوئے ہمارے. 5 بجے سے 4 بجے تک آتا ہے, 5 بجے سے 9 بجے تک پانی آتا ہے. آپ نے پانی بھر لیا, رکھ لیا, رات بھر مٹر گشتیوں میں لگا دی. صبح دیکھا نا, یہی مثال دی تھی نا, کتے رات بھر بھونکتے ہیں لیکن فجر سے پہلے سو جاتے ہیں. چڑیاں رات بھر سوتی ہیں, ابھی کسی چڑیا کی آواز نہیں آ رہی ہے, لیکن صبح فجر کی نماز پڑھنے نکلو تو چین 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 اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتی ہوئی نظر آئیں گی. چین چین. آج چڑیوں سے لوگ محبت کرتے ہیں, یہ کتنی اچھی آواز ہے ماشاءاللہ, اور کتے دور. کیوں کیوں میرے بھائیو؟ آج وہی حالت تمہاری ہو رہی ہے. رات بھر جاگو گے اور صبح فجر سے پہلے جیسے کتا سو جاتا ہے ہم بھی سو جاتے ہیں. اور اسی لیے دنیا کی ساری قومیں در ہمیں بھگا رہی ہیں, ہمیں دھتکار رہی ہیں, کیونکہ ہم اپنی حالت کے اس حد تک پہنچنے کے خود ذمہ دار ہیں. آپ اپلیکیشن دو اور ایک کام کر کے دیکھ لو, پھر دیکھ لو انقلاب. آپ گورنمنٹ سے اپیل کر دیجئے, علاقے میں دے دیجئے لکھ کر, ہمیں پانی صبح 4 بجے سے لے کر 8 بجے تک چاہیے, ہمیں نہیں چاہیے شام کو پانی 5 بجے سے 9 بجے تک. آپ 4 گھنٹے پانی دے رہے ہیں, آپ ہمیں صبح دیجئے 4 بجے سے 8 بجے تک. دیکھتے ہیں یہ ٹائمنگ اگر فکس ہو جائے تو آپ کی کون سی بہن سوتی ہے, آپ کی کون سی بیٹی سوتی ہے, آپ کیسے سوتے ہیں. آپ کو اٹھنا پڑے گا, 4 بجے اٹھنا پڑے گا, الارم لگانا پڑے گا, اور آپ اٹھیں گے کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ اگر پانی نہیں ملے گا تو ہم پورے دن نہائیں گے کیسے, کپڑے کیسے دھوئیں گے. آپ یہ کام کر کے دیکھ لیجئے. اور مسجدوں یہ جب ہو جائے تو مسجدوں میں جو ابھی 2 صفیں ہو رہی ہیں کم سے کم 4 صفیں ہونے لگیں گی, 5 ہونے لگیں گی, 6 ہونے لگیں گی, کیونکہ آپ اپنے وقت پر اٹھیں گے اور کرائم بھی رک جائے گا, جرائم بھی رک جائیں گے, کیونکہ سارے جرائم اور کرائم اسی وقت ہو رہے ہیں آپ کے رات میں. مولانا بات تو بڑی اچھی تم نے کہی ہے, لیکن یہ مسلمان کہہ رہے تھے نا, وضع میں تم ہو نصارا تو تمدن میں ہنود, اور آخر میں کہا تھا یہ مسلمان ہے کہ جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود. یہ کہیں گے نہیں صبح 4 بجے میں پانی منظور نہیں ہے. نہیں نہیں نہیں, کون اٹھے کون اٹھے کون اٹھے. تم خود اپنی حالت کے اس حد تک پہنچنے کے ذمہ دار ہو. کسی کو اس طریقے سے لعنت و ملامت مت کریے. کل میں نے کرناٹکا انڈی کے اندر کہا تھا, میرے بھائیوں آج ظلم و زیادتی حد کو پہنچ چکی ہے, پروان چڑھ چکی ہے. آج یہاں تک کہ رامائن میں بھی لکھا ہوا ہے, شریمد بھاگوت گیتا میں بھی لکھا ہوا ہے, اور نبی اکرم کا فرمان بھی ہے. شری رام چندر جی نے کہا تھا, ہائے ہنومان جی, حکومت سلطنت ناستکتا سے کفر سے تو چل سکتی ہے لیکن ظلم سے نہیں چل سکتی ہے. ادھرمی بن کر تو چلا سکتے ہو حکومت, لیکن ظالم بن کر حکومت نہیں چلا سکتے ہو. کرشن جی نے ارجن سے کہا تھا, پڑھو مہا بھارت, ہائے ارجن کسی پر ظلم مت کرنا, ہائے ارجن حکومت کفر سے ادھرمی بن کر تو چلا سکتے ہو لیکن ظالم بن کر نہیں, ظلم سے نہیں چل سکتی ہے. اور سنیے, محمد رسول اللہ نے بھی فرمایا ہے کہ آپ کسی کے اوپر ظلم نہیں کریں. حکومت و سلطنت کفر سے تو چل سکتی ہے لیکن ظلم سے نہیں. اور آپ تعجب کریں گے کہ ظلم کبھی اللہ کے نبی
نے نہ کیا ہے نہ کسی کو کرنے کا کی اجازت دی ہے. شاید آپ کو معلوم ہوگا اور نہ معلوم ہو تو سن لو. علامہ ذہبی کی عربی زبان میں ایک مشہور کتاب ہے الکبائر، اس کبائر کے اندر ایک واقعہ علامہ ذہبی رحمت اللہ علیہ نے نقل کیا ہے کہ ایک مرتبہ ایک غریب آدمی بیچارہ ایک مچھلی لے کر نکلا اور تالاب سے مچھلی نکال کر جب چلا تو ایک ظالم آدمی نے اس کی مچھلی چھینی. اس نے کہا یہ مچھلی مجھے دے. اس نے کہا میرے 8 بچے ہیں، میاں بیوی 10 لوگوں کا پریوار ہے، مچھلی مت چھینو، میں غریب آدمی ہوں، میرے بچے بھوکے مر جائیں گے. لیکن ظالم نہیں مانا، اس نے وہ مچھلی چھین لی. چھینتے ہوئے اس ظالم کا اس ضدی آدمی کا ہاتھ اس نے انگوٹھے کو اپنے منہ میں رکھ لیا. اس نے سوچا کاٹوں تو شاید یہ چھوڑ دے، لیکن اس ظالم نے مچھلی نہیں چھوڑی. اس نے انگوٹھے کو کاٹا لیکن ظالم نے اس انگوٹھے کو چھڑا لیا اور مچھلی لے کر چلا گیا. مچھلی کاٹی، اپنے یاروں کو دوستوں کو کھلائی، تھوڑی دیر میں درد بند ہو گیا انگوٹھے کا اور چلا گیا. اس آدمی نے نظریں آسمان پہ ڈالی اور کچھ بڑبڑایا. کیا بڑبڑایا وہ میں بعد میں بتاتا ہوں. میرے بھائیوں، یہ ظالم آدمی مچھلی کھا پی کر رات میں لیٹ گیا. جب لیٹا تو آدھی رات کے بعد اس کے انگوٹھے میں درد شروع ہوتا ہے. جب درد شروع ہوا تو پورا انگوٹھا کالا پڑ جاتا ہے. اس آدمی کو نیند اچاٹ ہو جاتی ہے، کروٹیں بدلتا ہے. حکیم کے پاس صبح گیا، اس نے کہا تمہارے انگوٹھے میں زہر پھیل رہا ہے، انگوٹھا کاٹا جائے گا. وہ انگوٹھا کاٹا گیا. چلا آیا 5-6 مہینے کے بعد پھر اس کے پنجے میں درد شروع ہوا، کالا پڑ گیا. حکیم نے کہا تمہارا پنجہ کاٹا جائے گا ورنہ ہاتھ خراب ہو جائے گا. پنجہ کاٹ دیا گیا. 5-6 مہینے کے بعد پھر اس کی کلائی میں درد ہوا. اس نے کہا دیکھیے حکیم جی کیا معاملہ ہے؟ کہا کہ انفیکشن پھیل رہا ہے، آپریشن صحیح سے نہیں ہو پا رہا ہے. پوری کوہنی کاٹ دی گئی. پھر اس کے بازو میں درد ہوا. کہنے لگا کہ نہیں تمہارا بازو کاٹا جائے گا، کاندھا، اگر نہیں تو پورے جسم میں زہر پھیل جائے گا. اس نے پورا کاندھا کاٹ دیا اور کاٹنے کے بعد کہا میری سمجھ میں نہیں آتا. حکیم نے کہا کہ تمہارے درد کی شروعات کیسے ہوئی مجھے بتاؤ. آخر کیا بات ہے، میں آپریشن تو صحیح کر رہا ہوں لیکن درد کیوں نہیں جاتا، یہ بڑھتا کیوں جا رہا ہے، آخر شروعات بتاؤ کیا تھی. تب اس نے 2.5 سال 3 سال کے بعد شروعات بتائی کہ ایسا معاملہ میرے ساتھ ہوا. میں نے مچھلی چھینی اور اس نے میرے انگوٹھے میں کاٹا، تھوڑی دیر درد بند رہا، رات میں درد شروع ہوا. اس حکیم نے کہا تمہارا علاج اب میرے پاس نہیں ہے، ابھی تو ہاتھ کٹا ہے، بازو. اگر تم نے اس آدمی سے معافی تلافی نہیں کی اور اس مظلوم سے اگر تم نے اپنا معاملہ صاف نہیں کیا تو یہ زہر پورے جسم میں پھیل جائے گا اور تمہاری زندگی خطرے میں ہے. جاؤ معافی تلافی کرو. یہ ڈھونڈتا ہوا اس آدمی کے پاس پہنچا. 4-5 دن میں یہ آدمی ملا. تلاش کرنے کے بعد اس نے کہا میرے بھائی مجھے معاف کر دے. وہ کہنے لگا میں نے تمہیں پہچانا نہیں. ارے میں وہی ہوں 3 سال پہلے تیری مچھلی تیرے ہاتھ سے چھینی تھی اور تو نے کہا تھا میرے بچے بھوکے مر جائیں گے. میں پھر بھی نہیں مانا، لے گیا اور تو نے میرے انگوٹھے میں کاٹا. دیکھ میرا یہ حال ہوا، پہلے انگوٹھا کٹا، پھر پنجہ کٹا، پھر کوہنی کٹی، پھر بازو کٹا اور اب میں تیرے پاس آیا. اگر تو نے مجھے معاف نہ کیا تو میری زندگی خطرے میں، میرے بھی بیوی بچے ہیں. میرے بھائی مجھے نہیں معلوم تھا کہ تمہارا یہ حال ہوگا. جاؤ میں نے تمہیں معاف کر دیا. میرے بھائی اگر مجھے معلوم ہوتا کہ تمہارا یہ حال ہو جائے گا تو میں کبھی تمہیں بد دعا نہیں دیتا. ابھی آدمی کہتا ہے کیا تم نے مجھے بد دعا دی تھی؟ کہا ہاں. میرے بھائی میں دیکھتا رہا، شاید تم میری مچھلی مجھے واپس کر دو. اس دن میرے بیوی اور بچوں کے پاس اس مچھلی کے علاوہ کھانے کو کچھ نہیں تھا، لیکن جب تم میری نظروں سے اوجھل ہو گئے تو میں نے رب کی طرف نظریں ڈال کر کہا الہ العالمین، جس نے میرے بیوی اور بچوں کے منہ سے رزق کا روٹی چھینا، اے اللہ تو اس کی زندگی کو لوگوں کے لیے عبرت ناک بنا دے. اللہ تو اس کی زندگی کو لوگوں کے لیے نشان عبرت بنا دے. میری زبان سے یہ بد دعا نکل گئی اور یہ بد دعا قبول بھی ہو گئی. میں نہیں جانتا تھا کہ یہ ہوگا. جاؤ میں نے تمہیں معاف کر دیا. اس کے ہاں دیر ہے لیکن اندھیر نہیں ہے. اتقی دعوت المظلوم، مظلوم کی بد دعا سے بچو. لیس بینی و بینہ حجاب، میرے اور اس کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا ہے. یہ مظلوم کی بد دعا جب پہلے آسمان پہ جاتی ہے تو دروازہ آٹومیٹک کھل جاتا ہے، دوسرے آسمان پہ جاتی ہے فرشتہ ہٹ جاتا ہے، تیسرے آسمان پہ جاتی ہے فرشتہ ہٹ جاتا ہے، چوتھے آسمان پہ جاتی ہے فرشتہ ہٹ جاتا ہے، ایسے ہی 7ویں آسمان پہ جاتی ہے فرشتہ ہٹ جاتا ہے، اللہ کے عرش سے ٹکراتی ہے. اللہ کہتا میرے مظلوم بندے تیری اپلیکیشن میرے پاس آ گئی، تیری درخواست میرے پاس آ گئی، اب میں تجھے انصاف نہیں دوں گا تو کون دے گا؟ اے میرے بندے میرے یہاں دیر ہو سکتی ہے انصاف دینے میں لیکن اندھیر نہیں. پہلے اس ظالم کو موقع دوں گا معافی تلافی کا، پہلے موقع دوں گا اس کو سدھرنے کا. اگر مانتا ہے تو ٹھیک،
نہیں تو لوگوں کے لیے لوگوں کے سامنے اس کی زندگی کو نشان عبرت بنا دیں گے. سن لو، ایک وشیش سمودائے کے ساتھ ہمارے اس ملک میں بھی جو ظلم و زیادتیاں ہو رہی ہیں، یاد رکھنا اللہ تعالیٰ نے ظالموں کو نشان عبرت بنا دیا ہے. فرعون کی لاش نشان عبرت بنی ہے، نمرود نشان عبرت بنا ہے، صدام حسین کی زندگی نشان عبرت بنی ہوئی ہے، ہٹلر کی زندگی نشان عبرت بنی ہوئی ہے. اے ہندوستان کے ظالم حکمرانوں، ظلم کرنا چھوڑ دو ورنہ عرش والا تمہاری زندگی کو بھی نشان عبرت بنانے کے لیے تیار ہے. اتنا یاد رکھنا، کوئی کیس نہیں ہو سکتا میرے اوپر. میں نے کسی کا نام تھوڑی لیا ہے، میں نے کسی کا نام نہیں لیا ہے، کچھ نہیں. میں ظلم و زیادتی سے روکنے کی کوشش کر رہا ہوں. اتنا یاد رکھنا، عرش والا بڑے بڑے حکمرانوں کی زندگیوں کو نشان عبرت بنا دیا. وہ سکندر بادشاہ جو پاکستان میں کہتا تھا میرے حکم کے بغیر پتا بھی حرکت نہیں کرتا، لیکن جب موت آئی ان بطش ربک لشدید، تو اللہ نے اس کی لاش کو ایسا نشان عبرت بنایا کہ 2 گج زمین بھی نہیں ملی کوئے یار میں، اس کی لاش کا بھی پتہ نہیں چلا، اور پاکستان کی دھرتی پر اس کو دفن ہونے کا بھی موقع نہیں ملا، اس کی لاش کا بھی پتہ نہیں چلا. اس طریقے سے اللہ پکڑ کرتا ہے، وہ سب کچھ برداشت کر سکتا ہے لیکن ظلم نہیں. اچھا ایک بات بتاؤ، اللہ کے اوپر کوئی قانون بنا سکتا ہے؟ اللہ کے اوپر کوئی قانون بنا سکتا ہے؟ نہیں. بہار بنگال میں سیلاب آتا، ہزاروں گاؤں ڈوب کے مر جاتے، کوئی ہے جو اللہ پر قانون بنائے؟ نہیں بنا سکتا. لیکن ایک قانون ایسا ہے جو اللہ نے اپنے لیے بھی بنایا ہے، ایک قانون ایسا ہے جو اللہ نے اپنے لیے بھی بنایا ہے. فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ لوگوں سنو، یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی فلا تظالموا بینکم، میرے بندو تم آپس میں نے ظلم و زیادتی کو اپنے اوپر بھی حرام کر رکھا ہے. اللہ نے یہ قانون اپنے لیے بھی بنایا. میرے بندو میں نے ظلم اور زیادتی کو اپنے اوپر بھی حرام قرار دیا ہے، حرام کر رکھا ہے. جب میں ظلم نہیں کر سکتا تو تمہیں ظلم کی اجازت کیسے دوں گا؟ فلا تظالموا بینکم، تم آپس میں ایک دوسرے کے اوپر ظلم نہ کیا کرو، آپس میں ایک دوسرے کے اوپر ظلم نہیں. ظالموں، تم یہاں کچھ دن ڈھیل پا سکتے ہو لیکن اوپر والے کی گرفت سے تم بچ نہیں سکتے میرے بھائیوں. لیکن آپ اچھے کام کرتے رہیے. آپ کو میرا مشورہ ہے، آپ کو معلوم ہے مسلم شریف کی حدیث قدسی ہے، قیامت کے دن یہ بھی عبادت کا ایک حصہ ہے. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایک بندے کو بلائے گا اور اس سے کہے گا مرضت فلا تعودنی، اے میرے بندے میں مریض تھا، میں بیمار تھا، تو میری عیادت کے لیے کیوں نہیں آیا؟ بندہ کہے گا اللہ تو سب کو شفا دیتا ہے، تو کیسے مریض ہو سکتا ہے؟ اللہ کہے گا میرا فلاں بندہ بیمار تھا، میرا فلاں بندہ مریض تھا، اگر تو اس کو دیکھنے گیا ہوتا، اس کی عیادت کرنے گیا ہوتا تو مجھے تو اس کے پاس پاتا، یعنی میں تیری مدد کرتا. اے میرے بندے میں دنیا میں بھوکا تھا، میں نے تجھ سے کھانا مانگا، تو نے مجھے کھانا کیوں نہیں کھلایا؟ بندہ کہے گا اللہ تو رب العالمین ہے، تو سب کو کھلاتا ہے، پھر کیا بات ہے تو کیسے بھوکا رہ سکتا ہے؟ اللہ کہے گا دنیا میں میرا فلاں بندہ بھوکا تھا، تو نے اگر اس کو کھانا کھلایا ہوتا تو مجھے اس کے پاس پاتا، یعنی میں تیری مدد کرتا. پھر اللہ کہے گا اے میرے بندے میں دنیا میں پیاسا تھا، تو نے مجھے پانی کیوں نہیں پلایا؟ اللہ کہے گا، بندہ کہے گا اللہ تو سب کو پلاتا ہے، تو کیسے پیاسا رہ سکتا ہے؟ اللہ کہے گا میرا فلاں بندہ پیاس کی وجہ سے تڑپ رہا تھا، اگر تو نے اس کو پانی پلاتا تو ضرور مجھے اس کے پاس پاتا، یعنی میں تیری مدد کرتا، تیری مدد کے لیے شامل حال. اللہ کو پاس آنے کا مطلب اللہ تیری مدد کرتا. تو میرے بھائیوں، غریبوں کو کھلانا، غریبوں کو پلانا، غریبوں کا کپڑا لتا پورا کرنا، یہ بھی عبادت کا ایک حصہ ہے اچھی نیت کے ساتھ. اور میں مبارکباد پیش کرتا ہوں یہاں گاؤں والوں کے لیے، گاؤں والے لوگ جو ایک ٹرسٹ چلا رہے ہیں ہم ٹرسٹ کے نام سے، اور وہ غریبوں اور مسکینوں کے گھر جا کر جو ان کی رعایت کر رہے ہیں، ان کو دے رہے ہیں، میں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں جو چیتا کیمپ کی سرزمین سے انہوں نے شروع کیا ہے. اللہ تعالیٰ ان کی اس عبادت کو قبول فرما لے، اللہ تعالیٰ ان کا حوصلہ بڑھائے. اور آپ سے بھی گزارش کرتا ہوں، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ ان کو 100 200 500 1000 روپے سے مدد کیجئے، آپ کم سے کم ان کا حوصلہ بڑھائیے، ان کا سپورٹ کیجئے، اچھے مشورے دیجئے اور بتائیے کہ کون آدمی غریب ہے، کس کے گھر چولہا نہیں جلتا، جو ہندو اور مسلمان نہیں دیکھ رہے ہیں بلکہ جو اللہ کے بندوں کو دیکھ رہے ہیں، کون غریب ہے، کون مسکین ہے. اور یہی ہمارے بھارت کا گنگا جمنا اور تہذیب ہے، یہی ہماری تہذیب ہے. ہم ہندو اور مسلمان نہیں دیکھتے ہیں، اسلام نے ہندو اور مسلمان کی شرط نہیں لگائی ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر کے ہاں ایک بچے کا عقیقہ جب ہوا تو انہوں نے کہا، بکرا جب آ گیا تو انہوں نے کہا دیکھو بکرا
ذبح ہو جائے اور گوشت بن جائے تو میرا پڑوسی یہودی اس کو گوشت ضرور پہنچا دینا. بکرا ذبح ہو گیا, ابھی کلیجی نکلی نہیں تھی, ابھی گوشت بنا نہیں. عبداللہ ابن عمر آئے, کہنے لگے دیکھو گوشت بن جائے تو میرے پڑوسی کو یہودی کو ضرور پہنچا دینا. گوشت کی بوٹیاں ہونے لگی, کہا دیکھو جب گوشت بن جائے تو میرے یہودی کو پڑوسی کو ضرور پہنچا دینا. گوشت پکنے لگا ہانڈی میں, کہنے لگے جب گوشت پک جائے تو میرے پڑوسی کو ضرور. بیوی کہنے لگی کیا بار 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 بار, ارے میں نے سن لیا ہے, بار بار کیوں کہتے چلے جا رہے ہو, میں نے سن لیا ہے پڑوسی کو, ارے پکنے تو دیجئے. کہنے لگے میری بیوی, میں نے محمد رسول اللہ کو فرماتے ہوئے سنا ہے, اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے, اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے, اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے جو پیٹ بھر کے خود کھانا کھا کے سو جائے اور اس کا پڑوسی بھوکا سو جائے. یہودی ہے لیکن پھر بھی کہہ رہے ہیں اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے کہ جو خود پیٹ بھر کے کھانا کھا کے سو جائے اور اس کا پڑوسی بھوکا سو جائے, وہ مومن نہیں ہے. کہنے لگے لوگوں, میں نے اللہ کے رسول کو خطبے میں سنا, آپ نے جمعے کے دن پڑوسیوں کے حقوق بتائے, یہ حق یہ حق یہ حق. آپ جمعے کا خطبہ مختصر دے دیتے, 5 6 7 8 10 حق بتا دیے. مجھے ڈر لگنے لگا اب رہ کیا گیا ہے, سارے حق تو بتا دیے, اب مجھے ڈر لگنے لگا اب اس کے بعد کہیں یہ نہ کہہ دیں کہ تم جس گھر میں رہتے ہو اس گھر کی زمین اور جائیداد میں بھی تمہارے پڑوسی کا حق ہے. مجھے ڈر لگنے لگا کہیں یہ نہ کہہ دیں. تو میرے بھائیوں, یہ اسلام کہتا ہے کہ تم اپنے پڑوسیوں کی مدد کرو. تم یہودی ہو, غریب ہو, یتیم چاہے جو ہو, فرمایا کہ اللہ کے رسول نے جو یتیم کی کفالت کرے گا, جو یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرے گا, انا وکافل الیتیم فی الجنت کہاتین, وہ جنت میں میرے ساتھ اس طرح رہے گا. میرے بھائیوں, یہی اسلام کی روح ہے, یہی عبادت ہے, اور عبادت کی اچھی نیت ہمارے اور آپ کے درمیان ہونی چاہیے اور ہمیں سوچنا چاہیے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ نے عبادت کی روح کو بتاتے ہوئے فرمایا, کیا فرمایا, ذرا غور کیجئے. یہ 5 چیزیں جو نبی اکرم نے بتائی ہیں, ذرا اس کو گرہ لگا لیجئے. فرمایا اتق المحارم تکن اعبد الناس. آپ نے فرمایا اے ابو ہریرہ, تمام حرام چیزوں کو چھوڑ دو. اتق المحارم, حرام چیزوں سے اجتناب کرو, حرام کاموں سے بچ جاؤ گے, کیا ہوگا, تکن اعبد الناس, دنیا میں سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے. حرام کاموں کو چھوڑنے والا ہی عبادت گزار ہے. چاہے کتنی تہجد پڑھتا ہو, چاہے کتنی لمبی داڑھی ہو, چاہے کتنی فجر کی نماز پابندی سے پڑھتا ہو, تہجد کی نماز پڑھتا ہو, 5 10 حج کرایا ہو, لیکن اگر اس کا بزنس, اس کا کاروبار حرام کا ہے, رب کعبہ کی قسم وہ عبادت گزار نہیں ہے, وہ متقی نہیں ہے. اتق المحارم تکن اعبد الناس. آئے ابو ہریرہ, حرام کاموں کو چھوڑ دو, دنیا کے سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے. پہلی چیز. دوسری چیز, ورضی بما قسم اللہ لک تکن اغنى الناس. اے ابو ہریرہ, اے ابو ہریرہ, اللہ نے تمہیں جتنا دیا ہے اسی پر راضی رہو. اللہ نے تمہیں جتنا دیا ہے اسی پر خوش رہو. اللہ نے تمہاری مقدر میں جتنی دولت یا جو رزق لکھا ہے اسی پر راضی رہو. تکن اغنى الناس, دنیا میں سب سے بڑے امیر انسان بن جاؤ گے, سب سے بڑے دولت مند انسان بن جاؤ گے. اس سے بڑی دولت کیا ہے؟ ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے بس اسی پر ہم کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلا رہے ہیں, بس جو ہے بس ٹھیک ہے. ہمارے پاس اگر سادہ موبائل ہے, ہمیں نہیں چاہیے اوپو کا, ہمیں نہیں چاہیے 50,000 کا ایپل کا سیٹ, ہمیں اللہ نے جو دیا ہم اسی پر اکتفا. لیکن اس سے بہتر ہے کہ ہم تم سے کہیں بھائی میرے لیے 10,000 کا ایک موبائل دے دو. فرمایا اللہ نے جو تمہیں دیا ہے اسی پر راضی رہو, اسی پر خوش رہو, اللہ کے دیے ہوئے رزق پر راضی و خوش رہو. تکن اغنى الناس, دنیا میں تم سے امیر کوئی نہیں ہوگا, تم سب سے بڑے امیر انسان بن جاؤ گے. اور سنو تیسری چیز, مکمل مومن بننے کے لیے کیا فرمایا, وَأَحْسِنِ إِلَىٰ جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا. مومن نہیں بن سکتے ہو جب تک کہ تم اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرو. وَأَحْسِنِ إِلَىٰ جَارِكَ, اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو, اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو. تَكُنْ مُؤْمِنًا, اپنے پڑوسیوں کے ساتھ جب اچھا سلوک کرو گے تَكُنْ مُؤْمِنًا, مکمل مومن بن جاؤ گے. یعنی وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا جس کا پڑوسی تکلیف میں رہے. ایک بار ایک صحابی نے اپنا مکان بیچا, مکان کی قیمت تھی 20,000 درہم. پوچھا کتنے میں, کہنے لگے 40,000. لوگوں نے کہا کیا بات کر رہے ہو, قیمت 20,000 کی 40 کیوں مانگ رہے ہو؟ انہوں نے کہا 20,000 مکان کے 20,000 پڑوسی کے. یہ کیا بات ہے؟ علامہ ابن قیم نے صفت الصفا کے اندر نقل کیا, کہا کیا, کہا 20,000 اپنے مکان کے 20,000 پڑوسی کے. کہا کیا بات کر رہے ہو؟ کہنے لگے یہ بتاؤ, اندر مکان ہوتا تو قیمت کم ہوتی ہے نا, اور روڈ پہ ہو تو قیمت زیادہ ہوتی ہے.
جب میرا مکان 20,000 کا پڑوسی اچھا ہو تو 40,000 کا ہوا کہ نہیں ہوا؟ ارے میں اپنے پڑوسی کو بھی تمہیں دے رہا ہوں کیونکہ اس نے آج تک مجھے بھوکا نہیں سونے دیا ہے، اس نے آج تک میرے گھر کا پتہ لگاتا رہا ہے، میرے بچوں کی خیر خیریت پوچھتا رہا ہے، میں کبھی باہر رہا تو چپکے سے میرے گھر کی مدد کرتا رہا ہے، میں اپنا مجبوری میں گھر بیچ رہا ہوں، میں اس پڑوسی کو چھوڑ کے کبھی نہیں جاتا جس سے ہمیں فائدے پہنچ رہے ہیں، میں مجبوری میں گھر بیچ رہا ہوں۔ پڑوسی کو جب پتا چلا کہ اس کے ساتھ مجبوری ہے تو چپکے سے 20,000 درہم ہی اس کو پہنچا دیے اور کہا کہ تم گھر مت بیچو، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ میرے بھائیوں پڑوسیوں کے معاملے دیکھو، اور یہ آپ کا ٹرسٹ کر رہا ہے اور پتہ لگا رہا ہے کہ کون غریب ہے، کم سے کم ان کے حوصلے تو بڑھائیے۔ فرمایا وَأَحْسِنْ إِلَىٰ جَارِكَ، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو تو تم مکمل تکن مومنن، مکمل مومن بن جاؤ گے۔ اور چوتھی چیز بتائی وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ تکن مسلمن، اور تم اپنے لیے وہی پسند کرو، دوسروں کے لیے وہی پسند کرو جو اپنے لیے کرتے ہو تو مکمل مسلم ہو جاؤ گے، مکمل مسلمان۔ اپنے لیے کچھ اور، دوسروں کے لیے کچھ اور پسند کر رہے ہو تو مسلم نہیں ہو۔ مکمل مسلمان ہونا ہے تو دوسروں کے لیے وہی چیز پسند کرو جو اپنے لیے تم کر رہے ہو تو مکمل مسلم بن جاؤ گے۔ اور پانچویں چیز بتائی ہے اللہ کے رسول نے وَلَا تُضْحِكْ فَإِنَّ كَثْرَةَ الزُّهْقِ تُمِيتُ الْقَلْبَ، زیادہ مت ہنسو۔ اے ابو ہریرہ اپنی زندگی میں یہ گرہ باندھ لو، زیادہ ہنسنے سے بچو، زیادہ ہنسنے سے اجتناب کرو، کیونکہ فَإِنَّ كُثْرَةَ الضَّحْكِ تُمِيتُ الْقَلْبَ، زیادہ ہنسنا دل کو مردہ کر دیتا ہے۔ اللہ کے رسول اکثر فرمایا کرتے تھے اکثروا ذکر هذه اللذات اعنی الموت، لوگوں موت کو کثرت سے یاد کرو کیونکہ وہ لذتوں کو توڑ دیتی ہے۔ میرے بھائیو اللہ کے نبی فرمایا کرتے تھے لو تعلمون ما علم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، جو چیزیں جہنم کے تعلق سے میں جانتا ہوں اگر میں تمہیں بتا دوں تو تمہیں ہنسنا کم آئے گا اور رونا زیادہ آئے گا، تم ہنستے ہنستے اپنی زندگی ہنسنا چھوڑ دو گے اور روتے روتے اپنی زندگی ختم کر لو گے۔ اللہ کے رسول حضرت عثمان کہتے ہیں کہ جب میرے سامنے آخرت کا اور جہنم کا بیان ہوتا ہے تو رونا نہیں آتا تھا، لیکن جب حضرت عثمان کے سامنے عذاب قبر کا ذکر ہوتا تو آنکھوں سے آنسو، لوگ پوچھتے اے عثمان جہنم کا عذاب کا ذکر کیا جاتا تو نہیں روتے اور قبر کے عذاب کا ذکر کیا جاتا تو روتے ہو، کیا بات؟ فرمایا قبر پہلی منزل ہے، اس منزل میں اگر کوئی فیل ہو گیا تو آخرت کی ساری منزلوں میں فیل، اور عثمان ڈرتا ہے کہ کہیں میں پہلی منزل میں فیل نہ ہو جاؤں۔ میرے بھائیو تصور کرو اللہ کے رسول بنو نجار کے باغ میں جاتے ہیں، 5-6 قبریں دیکھتے ہیں، پوچھتے ہیں کوئی جانتا ہے ان قبر والوں کو؟ کہا ایک صاحب اٹھے ہاں اللہ کے رسول میں جانتا ہوں۔ آپ نے کہا فمتا ماتو، یہ کب مرے، کس حال میں مرے؟ کہا اللہ کے رسول شرک کی حالت میں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا یہ مردے اپنی قبروں میں آزمائے جاتے ہیں، اپنی قبروں میں آزمائش میں مبتلا کیے جاتے ہیں۔ رب کعبہ کی قسم اگر مجھے ڈر نہ ہوتا کہ میرے انتقال کے بعد، میرے اس دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد تم اپنے مردوں کو قبروں میں دفن کرنا چھوڑ دو گے تو میں قبر کا عذاب تمہیں سناتا، قبر کے عذاب کو سنانے کی میں دعا کرتا اللہ تعالیٰ سے کہ وہ تمہیں بھی دکھا دے، لیکن مجھے ڈر لگتا ہے اگر میں نے قبر کا عذاب دعا کر کے تمہیں دکھوا دیا، سنوا دیا تو بعد میں آنے والی نسل کہیں اپنے بھائیوں کو، اپنے ماں باپ کو، اپنے بہن بھائیوں کو قبروں میں دفن کرنا نہ چھوڑ دے۔ ان واقعات سے کس کا دل نہیں پسیجے گا؟ کون ہنسنا نہیں چھوڑے گا؟ میرے بھائیوں ہم اور آپ جس ٹرین پہ بیٹھے ہیں اس کی آخری اسٹیشن موت ہے، اس کی آخری اسٹیشن قبر ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ کسی کا اسٹاپ 2 دن پہلے آ جاتا ہے، کسی کا اسٹاپس 2 دن کے بعد آتا ہے۔ جس طرح دلی سے ہاوڑا ٹرین چلتی ہے اور ہاوڑا میں بند ہو جاتی ہے، اس کے آگے نہیں کیونکہ اس کا آخری اسٹاپ ہاوڑا ہے، اسی طریقے سے ہم اور آپ زندگی کی جس گاڑی پر بیٹھے ہوئے ہیں اس کا آخری اسٹاپس موت ہے، اس کا آخری اسٹاپ موت ہے۔ اور پھر یہ الگ بات ہے کہ کسی کی اسٹیشن 2 دن پہلے آ جاتی ہے، کسی کی اسٹیشن 2 دن بعد آتی ہے۔ یہ 10:30 بجے تک میں نے کھینچ دیا، پرشاسن والوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے، دھنیواد دیتے ہوئے، اور یہ بھی کہ ایشور تمہیں بھی کچھ پنیہ دے دے کیونکہ تم نے اچھے کام میں اور نیک کام میں ہمارا ساتھ دیا ہے۔ ہم آپ کو بھی اپنے آشیروادوں میں اور اپنے دعاؤں میں تمہیں بھی یاد رکھیں گے۔ میرے بھائیوں آپ سب یہاں بیٹھے رہیں، مولانا ماجد صاحب کے صاحبزادے حافظ صاحب آئے ہوئے ہیں اور ان کے دعائیہ کلمات کے بعد اس اجلاس کے اختتام کا اعلان ہوگا۔ انشاءاللہ پھر کبھی آؤں گا تو ملاقات ہوگی۔ مجھے صبح آپ کی فلائٹ سے دلی جانا ہے اور دلی میں جمعیت کے آفس میں تھوڑا سا کام ہے اور اس کے بعد پھر کوئی پروگرام
پروگرام دلی میں، اور اس کے بعد پھر اپنے گھر دعا کیجئے اللہ تعالیٰ مجھے بھی خیر و عافیت کے ساتھ پہنچائے۔ میرے بھائیوں، ہم اور آپ کی محبت دین کی بنیادوں پر قائم ہے اور انشاءاللہ قائم رہے گی۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے بارے الہ ہمیں عبادت اور عبادت کی روح نیت یہ دونوں چیزیں ہمارے اندر پیدا فرما دے، اور جب تک تو ہمیں زندہ رکھ، اسلام پہ زندہ رکھنا، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمانا۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔